تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے غلط کار کہا، جس کا لغوی معنی بد چلن کے ہیں، اور یہ انبیاء کرام کی توہین ہے، اور انبیاء کرام کی توہین کفر ہے۔ اس عبارت کی روشنی میں انہوں نے جو حضرت ابراہیم کو بد چلن غلط کار کہا، اس کی روشنی میں تمہارا تھانوی کافر ہے۔ اب دو ٹکڑے تم جواب دو، یا تو تھانوی کو کافر کہو یا یہ کہو کہ انبیاء کرام کی توہین کفر نہیں ہے۔ ہو گیا تمہارا، ہو گیا ٹائم؟ ہاں شرائط یاد ہے؟ ہم کو یاد ہے، تم بولو۔ 3 منٹ تم نے کہا، 3 منٹ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ بات کرو تم۔ ہاں، شرائط میں یہ ہے، تم تو اتنے بڑے چوگت اور غامڑ ہو کہ تم نے جو ہے وقت سے پہلے جو ہے سر ڈال دیتا ہے سوراخ میں۔ شرائط میں لکھا ہے جو گالی دے گا اس کا دھرم جو ہے وہ شکست خوردہ ہوگا، ابھی تمہاری تمہارے شکست شرائط لکھ دینے سے ہو جائے گا۔ تم نے چلو خود میں نے بات اپنی پوری کی ہے۔ خاموش رہو، تمہارا تھانوی اس عبارت کی روشنی میں خاموش کافر رہو، ہے جو انہوں نے حضرت خاموش ابراہیم رہو، علیہ السلام کو غلط کار کہا، خاموش جس کا رہو، معنی بد چلن تم نے ہے۔ مجھے بولنے کو موقع اب دیا دو ہے، ٹک میں مجھ کو جواب چاہیے، یا تو تم تھانوی خاموش کو رہو، کافر کہو یا یہ کہہ دو کہ انبیاء کی توہین کفر نہیں ہے۔ خاموش رہو، تم نے مجھے بولنے کا موقع دیا ہے، اور شرائط تم نے منظور دی ہے۔ تم نے کہا شرائط منظور ہے، اور شرائط میں لکھا ہے کہ بدتمیزی، بے ادبی، گالی گلوچ کسی کے اکابر یا مناظر کے ساتھ بد اخلاقی شکست مانی جائے گی۔ تم نے کہا شرائط منظور ہے۔ شرائط نمبر 1 یہ ہے، ہر فرد 2 منٹ بات کرے گا، اس کے بعد دوسرا فریق درمیان میں جو بولے گا اس کا دھرم باطل و کفریہ دھرم ثابت ہوگا۔ تم نے بیچ میں بولا ہے تمہارا دھرم باطل کفریہ ثابت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے خود کہا ہے کہ 3 منٹ بات ہوگی، تم نے درمیان میں بول کر کے تم اپنے دھرم کو باطل و کفریہ ثابت کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو گیا تمہاری شکست۔ رہی بات تمہارے دعوے کی، سامعین، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمے کے اندر خطی عطی کا ترجمہ کیا ہے غلط کار، اور اس نے لغت سے ترجمہ اس کا غلط کار کا معنی لے کر کے کافر ثابت کرنے آئے ہیں، اور اس نے دعویٰ جو پیش کیا ہے کہ تمہارا تھانوی نے یہ ترجمہ کیا اس لیے کافر ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہی ترجمہ کرنے پر کوئی آدمی کافر ہوتا ہے، وہ مر گیا، لیکن گزشتہ گفتگو جو ہوئی تھی 1 گھنٹے کے اوپر، اس میں وہ اپنے دعوے سے اپنے اصول کے مطابق دعویٰ پیش کیا تھا، اپنے مجدد کفر کا گھاٹ اتارا تھا، لیکن میرے حوالے کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے حوالہ یہ پیش کیا تھا کہ تمہارا مجدد اپنے اس ترجمے اور اس لغت، جس لغت میں اس نے اس ترجمہ کا معنی ہوتا ہے لعنت کیا ہوا اور اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی پھٹکار، ترجمہ کیا ہے؟ ملوما محصورہ، فتقعد ملوما محصورہ، نبی علیہ السلام کو ملامت کیا ہوا کہا، اور ملامت کا مطلب پھٹکار، لعن کا مطلب لعنت کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور۔ تو اس ترجمے سے اس کا مجدد کافر ہوا ہے۔ سامعین، جس اصول سے یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر ثابت کرنے آیا ہے، اسی اصول سے میں نے اس کے مجدد کا، میں نے نہیں کہا کہ تمہارا ترجمہ غلط ہے، میں نے کہا تمہارے اصول سے تمہارا مجدد کافر ہے۔ اگر ہمارے اکابر کے اس ترجمے سے فتویٰ کفر لگتا ہے تو تمہاری اس ترجمے سے کفر کا فتویٰ کیوں نہیں؟ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس بہت حوالے ہیں، بہت کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہیں، وہ کتابیں ہیں، میں دلائل کے انبار لگا دوں گا، لیکن اپنے مجدد کے گردن سے جو اس اپنے اصول سے فتویٰ کفر لگایا ہے اتار نہیں سکا یہ۔ تو سب سے پہلے تم مجھے جواب دے دیں۔ 3 منٹ ہو گیا تمہارا، بول۔ تمہارا 3 منٹ ہو گیا۔ یہ وہابی کا اپنے آپ کو مناظر کہتا ہے، بولتا ہے میرا نام علی اصغر ہے، اور آج سے نہیں، یہ مجھ سے 10 دن سے بات کر رہا ہے، اور یہ بیچ میں میرا فون بھی نہیں اٹھاتا تھا، کئی بار میں نے اس کو فون کیا، یہ فون نہیں اٹھاتا تھا۔ بہرحال یہ کسی طرح فون اٹھایا، اور فون اٹھایا، مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی،
اور ہم نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم گفتگو کرو، مگر تمہارا اکابرین جو ہے وہ سب کافر ہے، اور جس کو تم مسلمان مان رہے ہو وہ کافر ہے، تھانوی تمہارا کافر ہے۔ اور آج نہیں، ہم لوگوں نے ایک عرصے دراز، ایک لمبے عرصے سے کفر کا توق علماء دیوبند کے گلے میں ڈال دیا ہے، جس کو آج تک تمہارا مولوی نہیں نکال پایا۔ تم کوشش کر رہے تو نکالو۔ ہم نے اپنے دعوے میں اس کو دلیل یہ دیا تھا کہ چونکہ انبیاء کرام کی توہین کفر ہے، تمہارے تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا، جس کا معنی بد چلن کے ہوتا ہے۔ ایک پیغمبر کو غلط کار کہنا، بد چلن کہنا، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اس عبارت کی روشنی میں تمہارا تھانوی کافر ہے۔ اب تم دو ٹک میں جواب دو، یا تو تھانوی کو تمہارا جو اشرف علی تھانوی اس کو تم کافر مانو، یا یہ کہو کہ انبیاء کی توہین کفر نہیں ہے۔ آج 10 دن سے اس کا جواب اس سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ انہوں نے جو مجھ پر اعتراض کیا ہے، اعتراضات، اس کا جواب ہم دیں گے، لیکن جب تک یہ پہلے میرے سوال کا جواب نہیں دے دیتا ہے، کیونکہ ہم نے سبقت کر لی ہے سوالات پر، اس پر میں مدعی ہوں، اور میں مدعی ہونے کی حیثیت سے اپنا دعویٰ پیش کیا، اپنے دعوے پر دلیل دی، لیکن آج 10 دن ہو گئے اس وہابی حرام خور سے یہ نہیں بن پا رہا ہے کہ ہاں یہ انبیاء کی توہین ہے یا ہمارا تھانوی کافر ہے۔ میں نے کہا کہ دو بات میں تم جواب دو، یا تو یہ کہو کہ انبیاء کی توہین کفر نہیں ہے، اور اگر تم انبیاء کی توہین کفر مانتے ہو تو تھانوی کو کافر کہو، لیکن ابھی تک اس سے نہیں ہو پایا، اور بار بار یہ مجھ سے الٹا سوال کرتا۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم گھبراؤ مت، جس طرح سے ہمارے علماء نے ہمارے مناظر نے جو اجارسی میں تھے، حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان نے تمہارے اوپر ایک سوالات کا جو ہے وہ انبار لگا دیا تھا، ویسے ہم بھی لگا دیں گے، لیکن پہلے جس موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے اس پہ مکمل ہو جائے۔ میں اس سے پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہارا تھانوی کافر ہے، انہوں نے ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو غلط کار بدچلن کہہ دیا۔ اب تم دو باتوں میں جواب دو، کیا پیغمبر کی توہین کفر مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے ہو تو یہ بھی کہہ دو کہ ہم پیغمبر کی توہین کفر نہیں مانتے ہیں، اور اگر کفر مانتے ہو تو اشرف علی تھانوی کو کافر کہو۔ وہابی کا مناظر، تم تو مناظر ہو نہیں رہے بیٹا، لیکن تم اپنے آپ کو کہتے ہو۔ چلو میری بات پوری ہوتی ہے، تم علی اصغر اب اپنی بات کہو۔ ہو گیا؟ ہاں ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھیں، یہ فتویٰ اپنے جیب سے لگا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، گزشتہ بھی میں نے کہا تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی توہین گستاخی ہے، اور گستاخی کفر ہے، لیکن کسی پر کسی عبارت کو پیش کر کے فتوی کفر لگانا اپنے جیب سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی علماء معتبر عالم سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس عبارت پر یا اس قول پر یا اس فعل پر فلاں شخص یا اس ترجمہ پر کافر یا گستاخ ہوا، تو یہ واضح ہوتا ہے، فتویٰ جو ہے واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک یہ اپنے جیب سے فتویٰ دے رہا ہے، پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے، کون سا بغض ہے، جو ان کے پاس دلائل نہیں ہے، صرف فتوی کفر کا نعرہ ہے۔ جس طرح اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں ایک مشین نصب کر رکھی تھی، تکفیری مشین، یعنی جس کے وجہ سے ان کا نام تھا مکفر المسلمین۔ اگر دلائل مانگو دلائل دوں گا میں۔ مکفر المسلمین کہا جاتا تھا ان کو، یعنی کافروں کو، مسلمان کو کافر بنانے والا۔ کون؟ اس کا مجدد۔ تو ان کی پیدائش سے یہ بات ان کو پلائی گئی ہے، پانی پلائی گئی ہے، اور یہ بات ذہن دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ تم پیدا ہوتی ہی جو ہے کچھ دین کا کوئی مسئلہ تم جانو، تمہارا شریعت سے کوئی تعلق نہ رہے، کوئی بات نہیں، لیکن تم اکابر علماء اہل سنت دیوبند کو بس کافر کہتے رہو، تمہاری روزی روٹی اسی چلے گی۔ تو یہی کہتے رہتے، شروع سے کہہ رہا ہوں، تم دلیل دو نا، جس عبارت پر تم فتوی کفر لگا رہے ہو اسی عبارت کی وضاحت کے ساتھ فتوی کفر ثابت کرو نا، ثابت کرو، جس طرح میں ابھی ثابت کروں گا تمہارے کو، اگر موضوع طے کر لو تو ثابت کرو۔ تم تو اپنے وصول سے اپنے مجدد کو کفر گھاٹ اتارا ہے۔ سامع نہیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا جواب دوں گا، لیکن کب دو گے؟ تم نے تو اپنے مجدد خود کفر گھاٹ اتارا ہے اپنے وصول سے،
وہ کہہ رہا ہے فتقعد ملوما محسورا، ملامت کیا ہوا، اور ملامت کا مطلب لعنتان، اور لعنتان کا مطلب لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کی فٹکار۔ سامعین، کیا آپ اگر کسی سامعین کے اندر ایمانی غیرت ہے، عشق رسول ہے، کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ کی فٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے اللہ علیہ وسلم دور ہے؟ پوری کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب اور سب سے پیارے اور لاڈلے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہی کو ہی اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے، سامعین دنیا میں مومن کون بچے گا؟ شدید کثیر نہیں، ہوا نہیں، دیکھو سامعین بولنے نہیں دے رہا ہے۔ سامعین اس کو میں بول رہا تھا کہ تم کیسے بولو گے؟ ارے نہیں ہوا، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو بولو، ٹائم نہیں ہوا، پہلے بول دیا تم، چلو بولو۔ اب یہ پھر وہابی کا مناظر، یہ مناظر ہے نہیں اس کے بقول، میں اس کو نہیں مانتا، کوئی وہابی اس کو نہیں مانتا، مگر اس کے بقول یہ ہے علی اصغر، انہوں نے کہا کہ انبیاء کی توہین کفر ہے، مان لیا، مانا تو انہوں نے کہ انبیاء کی توہین کفر ہے۔ چلیے، تو اب یہ کہہ رہا کہ اپنے جیب سے فتویٰ دے رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے مولوی نے، تمہارے اکابر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہہ دیا۔ اب اگر اس وہابی کے پاس کوئی آدمی آئے، وہ یہ کہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب وہ ڈھونڈے گا کہ زید آئے اور زید کہے کہ میں اپنی بیوی ہندا کو طلاق دے دی، تو اب یہ وہابی بولے ڈھونڈے گا کتاب میں زید ملے تو فتویٰ ہوگا، اس کا ایسا فتویٰ ہے۔ یہ اتنا بڑا ان پڑھ ہے، یہی نہیں ہے، اس کی جماعت کا پورے عالم ان پڑھ اور حرام خور ہے۔ ارے بھائی، جو اپنی بیوی کو طلاق دے اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی، اس میں زید عمر بکر کسی کا قید نہیں ہے۔ جو طلاق دے اپنی بیوی کو تو اس کے طلاق دینے سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے مولوی نے کفر کیا۔ کفر کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہہ دیا، بدچلن کہہ دیا، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ انہوں نے ابھی کہا کہ ہم جو ہے انبیاء کی توہین کو کفر مانتے ہیں، تو کیا علی اصغر وہابی یہ انبیاء کی توہین نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کو غلط کار کہہ دینا، بدچلن کہہ دینا؟ ارے تمہارے مولوی نے حضرت ابراہیم کو غلط کار بدچلن کہا، ایک نبی کو بدچلن کہا، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اور اس لیے میں نے تم کو کہا تھا کہ تم دو ٹک میں جواب دو، یا تو یہ کہو کہ انبیاء کی توہین کفر نہیں ہے، اور اگر انبیاء کی توہین کفر مانتے ہو تو کہو کہ تھانوی کافر ہے۔ لیکن بیٹا آج 10 دن سے تم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ تم نے چلو الحمدللہ ابھی تو یہ مان لیا کہ انبیاء کی توہین کفر ہے، جس طرح سے تم نے یہ مانا ہے کہ انبیاء کی توہین کفر ہے، تو یہ کہو کہ تھانوی کافر ہے۔ انبیاء کی توہین کفر ہے تو یہ انبیاء کی توہین ہے کیا نہیں؟ کسی نبی کو غلط کار بدچلن کہہ دینا یہ تمہارے نزدیک کفر نہیں ہے کیا؟ اگر نہیں ہے تو تم اس کا اعلان کرو کہ کسی نبی کو بدچلن یا غلط کار کہہ دینا کفر نہیں ہے، اور اگر کفر مانتے ہو اور تم اپنے باپ کا حلالی اولاد ہو تو یہ کہو کہ تھانوی کافر ہے، اس عبارت کی روشنی میں۔ چلو بات کرو تھانوی کا چمچے، میرا ٹائم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 8:52 ہوا ہے، ٹائم دیکھنا تو 3 منٹ کب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین دیکھیں، اس نے ایک بھی حوالہ نہیں دیا، اس نے کہا طلاق کے متعلق، تو طلاق اگر کوئی دے دے طلاق ہو جائے گا، تو لفظ طلاق کے ساتھ، جملہ طلاق کے ساتھ شریعت میں حکم موجود ہے، حکم موجود ہے کہ کس طلاق سے طلاق ہوگا یا نہیں۔ تو اسی طرح تم خاموش رہو، طلاق جملے کے ساتھ حکم شریعت میں موجود ہے، تم نے جس جملے کو استعمال کر کے کفر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس جملے کے ساتھ کسی کتاب سے ثابت کرو کہ اس ترجمے میں گستاخی ہے۔ تم کو سمجھ نہیں آتی؟ مناظر بنتے ہو، اپنے دھرم کو رسوا کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اپنے مجدد کو شرمسار کر رہے ہو؟ جو شرمسار کر چکے ہو کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ جب تمہارے پاس علم نہیں ہے کیوں آتے ہو میدان میں؟ کیوں تم کو پتہ نہیں ہے؟ وہ جملہ استعمال کر رہے ہو جس کے متعلق صاف اور شفاف حکم شریعت نے فرما دیا ہے، طلاق کے متعلق قرآن میں بھی اس جملہ موجود ہے۔ تم جس جملے کو ثابت کر کے گستاخی کا فتویٰ لگا رہے ہو، وہ فتویٰ تو پیش کرو نا، کس کتاب سے؟ نہیں کر پاؤ گے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، نہ تلوار اٹھے گا نہ خنجر تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ علی اصغر ہے۔ دوسری بات سامعین، شرائط موجود ہے، گالی گلوچ جو کرے گا اس کی شکست ہوگی، اس کا دھرم کفریہ ثابت ہوگا، باطل ثابت ہوگا۔ اس نے حرام خور کہا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور میری زبان دیکھیں، حق اور باطل کی یہی پہچان کافی ہے
کہ کس کی زبان کیسی ہے. زبان سے ہی اس کے اخلاق، اس کے دھرم کی پہچان ہوتی ہے. پھل سے ہی درخت پہچانا جاتا ہے کہ کس درخت کا پھل ہے یہ، تم کس دھرم کے ہو اور میں کس دھرم مسلک سے ہوں. یہ لوگ زبان دیکھ کر کے پہچان لیں گے. میں تم کو حرام خور نہیں کہوں گا، میری زبان ایسی نہیں، کیونکہ جو دلائل اس کے پاس نہیں ہوتی ہے نا، جو کمزور ہوتا ہے نا، اس کی زبان جو ہے فحاشی بد کلامی پر اتر آتی ہے. دوسری بات سامعین، گستاخ میں نے اس کے اصول سے اس کے مجدد ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مجدد گستاخ ہوا، ہمارے مجدد گستاخ نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ یہ صرف دعویٰ کر رہا ہے، دلیل نہیں دے رہا ہے. اور میں نے گستاخ ثابت کیا، کیسے کیا؟ اس کے اصول سے کیا. یہ ہمارے اکابر و کافر نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دلائل نہیں اس کے پاس. دلائل سے کفر واضح ہوتی ہے، نہ کہ یہ. میں سامعین ایک حوالہ اور دے رہا ہوں اس کو. اس کی کتاب میں ایک بات ایک اصول ہے کہ جس درجے کی دلائل ہوتی ہے، دعویٰ ہوتا ہے، اس درجے کی دلائل ہوتی ہے. دلائل کچھ اور دعویٰ کچھ، یہ طریقہ وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جبکہ اس کی کتاب موجود ہے. عقیدے کی تشریح جو ہے مد مقابل کو ہوتا ہے. دوسرے کو یہ کہنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ تم یہ پیش کرو کہ وہ کافر ہے، اس کا تمہارا عقیدہ یہ ہے. میں نے پیش کیا تھا. اس سے پہلے بھی یہ کوئی جواب نہیں دیا کہ میں جواب تو کب دو گے. میں نے ایک دوسرا حوالہ سامنے میں نے دیا، یہ حوالہ میں نے دیا ہے جعل حق سے، اس کا جواب بھی نہیں دیا اس نے. یہاں ظاہری طور پر کہا جا رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم مثل نوری کمشکات وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوند کے خلاف معلوم ہوتی ہے. یعنی ان دو آیتوں کو ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے خلاف کہا جا رہا ہے. صاف طور پر لکھا ہے اللہ کی شان کے خلاف. تو یہ گستاخی نہیں ہے؟ کہہ رہا ہے تمہاری کتاب تمہاری یہ گستاخی، تمہاری یہ گستاخی. میں نے اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت کتاب ہے، ستار خان نیازی کی ہے. وہ کہہ رہا ہے جب دیوبندیوں نے المہند علی المفند لکھ دیا، اس کے بعد دونوں مسلک کے اندر اختلاف ختم ہو چکی ہے، ختم ہو جانا چاہیے. اور یہ کیا لکھ رہا ہے کہ یہ موافقت کی راہ کھل جاتی ہے، اب مخالفت نہیں رہتی. اس کے باوجود تمہارے بڑے کہہ رہے ہیں، جب المہند نے جواب دے دیا گیا حسام الحرمین کا، پھر تم آپس میں کسی مسئلے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. تم نے ابھی کہا ہے کہ میں یہ کتاب پیش کر دوں گا، یہ موضوع پیش کر دوں گا. کیسے پیش کر سکتے ہو جب تمہارا موضوع ہمارا ایک ہی ہے؟ اب تم ثابت نہیں کر پا رہے ہو کہ ہمارے اس ترجمے سے کس عالم نے حکم کفر لگایا ہے اور توہین مانا ہے. کب پیش کرو گے؟ میں تو تمہیں کافی ثابت کری تمہارا مجدد کو. کس سے؟ تمہارے گھر کی کتاب سے. اب میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کو دیکھو تم کہ کون سا حوالہ کس دعوے پر، کس مسلک پر پیش کیا جاتا ہے. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے، آ گئے یہاں پہ مناظرہ کرنے کے لیے، ہے نا؟ دھجیاں اڑاؤں گا، تمہیں کیا پتہ ہے. میں یہ حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب میرے پاس ہے، دیوبندی سے لاجواب سوالات، محمد نعیم اللہ خان قادری، صفحہ نمبر 313 پہ لکھتا ہے جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے. تمہارا عقیدہ، تمہارا کیا ہے؟ کفر کا فتویٰ دے رہے ہو. ایک کفر کا فتویٰ یہ نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ قطعیات ثابت کرنا ہوتا ہے، ایمان اور کفر. لیکن تم نے جو دلیل دیا ہے لغت سے دیا ہے، تو تمہاری دلیل بھی فضول ہے. حوالہ تمہیں بھیج رہا ہوں میں، یہ حوالہ دیکھو، یہ حوالہ دیکھو. تمہیں پتہ نہیں ہے کس موضوع پر اور کس دعوے پر دلیل کون سی دینی چاہیے. یہ دیکھو، میں نے تمہارے پرسنل میں بھیج دیا. دیکھو، یہ دیکھو، جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے. تمہارا ٹائم ہو گیا، تمہارا ٹائم ہو گیا بیٹا. ہاں بولو، 57 ہوا ہے. یہ ہے علی اصغر وہابی دیوبندی. اور میں نے جیسا کہ بتایا کہ آج 10 دن سے میرے ایک سوال کا یہ جواب نہیں دے پا رہا ہے. کبھی یہ پیش کر رہا ہے، کبھی وہ پیش کر رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اس کے ہر سوال کا جواب ہم دیں گے، لیکن جو پہلے ہم نے اس پر سوالات قائم کیے ہیں، جو ہم نے دعوے پر دلیل دیا ہے، پہلے اس کی صفائی کرے. ابھی تک یہ پیش نہیں کر پایا. اور یہ کہہ رہا ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کفر ہے، یعنی کسی نبی کو بدچلن کہہ دینا، غلط کار کہنا، اس کے نزدیک کفر نہیں. ابھی یہ کہا کہ نہیں، نبی کی توہین کفر ہے، نبی کی توہین کو یہ کفر مان رہا ہے، انبیاء کی توہین کو کفر مان رہا ہے. لیکن نبی کو، انبیاء کو بدچلن کہہ دینا، غلط کار کہہ دینا، اس کو یہ کفر نہیں مان رہا ہے. اپنے تھانوی کو بچانے کے لیے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی وہ کتاب لاتا ہے، کبھی وہ کتاب لاتا ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگوں نے اتارسی مناظرے میں وہابیوں کو کیسے دھجیاں اڑا دیا تھا.
اور ایسے سوالات قائم کر دیے تھے کہ اس کا مولوی کا سارا بولتی بند تھی اور غلط حوالہ دیتے ہوئے پکڑا گیا تھا. لیکن میں ادھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو ابھی اس پر میں ایک کمار لگا دوں گا سوالات کا، لیکن نہیں، پہلے یہ جو بات چل رہی ہے اس بات کا یہ پہلے جواب دے. میں پھر کہہ رہا ہوں اس وہابی سے، اس دیوبندی سے، اس تھانوی کے بھکت سے کہ تمہارے مولوی نے، تمہارے اکابر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا. اور یہ ہم نے اپنے گھر کی بات نہیں کی، میں اس کو ترجمہ بھیج چکا ہوں، تھانوی صاحب کا ترجمہ میں اس کو بھیج چکا ہوں اور دکھا چکا ہوں. کبھی کہتا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا، اس کا جواب نہیں دیا. ایک بات یاد رکھنا بیٹا کہ تمہارے مولوی نے یہ جو میں کہہ رہا ہوں اسی کے حوالے سے ایک بات کہی تھی، اور ایسا برا پھنسا جو آج تک تمہارا مولوی تو وہاں نہیں نکل پایا تھا. ہمارے اکابرین نے تو دکھایا تھا کتاب کے، بتاؤ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. اور تم آج سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دکھاتے ہو، تم گھبراؤ مت. جیسے وہاں پھنسا تھا تمہارا مولوی ایسے تم یہاں پھنسے ہو. لیکن میں ابھی اس پر نہیں جاؤں گا جو تم نے ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پیش کیا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، جب تک کہ تم اس بات کا جواب نہیں دے دو گے کہ تمہارا تھانوی اس عبارت کی روشنی میں کافر ہے. میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ دو باتوں میں تم جواب دو کہ کسی پیغمبر کو غلط کار کہنا، بدچلن کہنا یہ کفر نہیں ہے، اور اگر اس کو تم کفر مانتے ہو تو تھانوی کو کافر کو. دو باتوں میں یا تو تم اعلان کرو کہ یہ کفر نہیں ہے، اور اگر کفر مانتے ہو تو تھانوی کا کافر ہونا اعلان کرو، اور ادھر ادھر کی بات نہیں کرو گے. اس لیے تم بولتے ہو کہ میری زبان، ارے وہابی تم نے اللہ کے نبی کو غلط کار کہا، بدچلن کہا، معاذ اللہ. تم نبی کو گالی دیتے ہو، اگر میں تم کو کچھ کہہ دیا تو آج تم کو پڑ رہا ہے، لگ رہا ہے. تم کہتے ہو کہ تمہاری زبان، تم لوگوں نے کیا 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 ہے یہ امت سے چھپا نہیں ہے کہ تم نے کیسی گستاخیاں اور کیسی توہینیں کی ہے انبیاء علیہ السلام کی. میرا جو سوالات ہے تم پھر سے سن لو. تمہارے تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے. قرآن شریف 19واں پارہ سورہ شعراء کے آیت نمبر 82 کا جو ترجمہ تمہارے تھانوی نے کیا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا. ایک نبی کو غلط کار کہنا جس کا معنی اردو میں بدچلن کے ہوتے ہیں، یہ کھلا ہوا کفر ہے. اب تم یہ کہو کہ یہ کسی نبی کو غلط کار کہنا، بدچلن کہنا یہ کفر نہیں ہے، اور اگر اس کو کفر مانتے ہو تو تھانوی کو کافر کو. دو باتوں میں جواب دو. اگر ادھر ادھر کی بات کیا تو میں تمہاری اوقات بتا دوں گا، جیسا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں کیسے گفتگو کرتا ہوں. میں سنجیدگی سے اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ تم جو بات میں نے کہی اس کا جواب دو. کبھی وہاں بھاگتے ہو، کبھی وہاں بھاگتے ہو. ابھی کیوں ایسا کرتے ہو چوہار حرام خور؟ تم جو میں نے موضوع پیش کیا اس پر تم دلائل کیوں نہیں پیش کرتے ہو؟ تمہاری ہر باتوں کا جواب دوں گا الحمدللہ. تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ اور تمہاری اوقات کیا ہے سنیوں کے سامنے تم بات کرے گا؟ ہم نے تو تم کو کٹیہار کے مناظرے میں اور وہاں اٹارسی کے مناظرے میں الٹا کر کے لٹکا دیا تھا. ایک تو جواب نہیں دے پایا، مرتے مرتے جہنم میں چلا گیا. تم لوگ باقی ہو بیٹا، اس کا بھی جواب ہوگا. یاد رکھنا تمہارے مولوی نے، تمہارے اکابر تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے غلط کار کہا ہے. غلط کار یعنی غلط کرنے والا، جس کا اردو لغت میں معنی بدچلن کے ہوتے ہیں. اب تم دو ٹک میں جواب دو، اس کو تم کفر مانتے ہو یا نہیں؟ اگر کفر مانتے ہو تو وہ تھانوی کو کافر کہو، اگر نہیں مانتے ہو تو اعلان کر دو کہ کسی نبی کو غلط کار کہنا، بدچلن کہنا ہمارے نزدیک کفر نہیں ہے. دو باتوں میں جواب دو. اگر تم کفر مانتے ہو تو تھانوی کو کافر کہو، اور نہیں مانتے ہو تو یہ کہہ دو کسی نبی کو غلط کار کہنا، کفر نہیں ہے. جواب دو، ادھر ادھر کی بات نہیں کرو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، کب سے میں اس سے مطالبہ کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے تمہارا ترجمہ ہے کہ نہیں؟ اگر ترجمہ ہے تو کفر کا فتویٰ لگاؤ. کیا صرف ترجمے سے فتویٰ لگایا جائے گا یا فتویٰ شریعت سے ثابت کرنا پڑتا ہے؟ ترجمہ تو ہمارے اکابر کا ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ اس پر گستاخی نہیں ہے. اگر گستاخی تم کہو گے، کفر کہو گے تو تمہارا مجدد نہیں بچا نہیں، وہ بھی کفر گھاٹ اتر گیا تمہارے وصول سے. کہ ترجمے کو اس کا معنی لغت سے نکال کر کے اگر فتوی کفر دیا جائے گا فتقعد ملوما محسورا. تمہارا مجدد نے نبی علیہ السلام کو ملامت زدہ، اللہ کا فٹکار کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور، نعوذ باللہ من ذالک. ثم معاذ اللہ، یہ تو گستاخی پر گستاخی ہے. نبی امام الانبیاء، بتاؤ امام الانبیاء کا مقام زیادہ ہے یا ابراہیم علیہ السلام کا؟ ہر نبی کی گستاخی کفر ہے، ہر نبی کی، چاہے کوئی بھی نبی ہو، گستاخی کفر ہے. لیکن تم جس ترجمے کو بہانہ بنا کر کفر کا، میں ایک آیت پیش کر دوں، دوسری کوئی آیت، اور کہوں میں گستاخی ہے، تمہاری گستاخی، تم سے دلیل نہیں مانگو گے کہ فتوی کفر کس نے دیا؟ مثال کے طور میں اگر کہہ دوں تمہارا مجدد سورہ فاتحہ پڑھا، کافر ہو گئے ہو، تو یہ کوئی بات ہوئی؟
بھائی دلیل دینا پڑے گا مجھے نا. الزام کا مطلب کیا؟ الزام ہوتا ہے، الزام ثبوت نہیں ہوتا. الزام ہوتا ہے، الزام ثبوت نہیں ہوتا. تم ہر الزام کو دلیل مانتے ہو. الزام دلیل نہیں، الزام الگ چیز ہے. الزام کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا پڑتا ہے. دنیا کا بھی اصول ہے، شریعت کا بھی اصول ہے. لیکن تمہارا دھرم ہی کچھ الگ ہے جو اصول اور آداب اور شرائط کے خلاف ہے. تمہارے دھرم میں صرف الزام ہوتا ہے، دلائل کچھ نہیں ہوتی. تم کہہ رہے دلائل دوں گا، کب دو گے؟ جب تمہارے مجدد کی چیخ جہنم سے آئے گی تب دو گے. کب دو گے دلائل؟ سامعین کبھی یہ کہہ رہا ہے، کبھی علی اصغر یہ کتاب پیش کرتا ہے، وہ کتاب پیش کرتا ہے. میں جو دلیل پیش کرتا ہوں تمہارے جملے کے مطابق پیش کرتا ہوں اور موضوع کے مطابق پیش کرتا ہوں. علی اصغر کوئی دلائل جملے اور تمہارا جملہ مد مقابل کی جملہ اور شرائط اور موضوع خلاف پیش نہیں کرتا. تم نے جو ہے میں کتاب بھیجا مناظرہ بریلی کے مفصل رجاد، یہ کس نے لکھا ہے؟ فاضل نوجوان مولانا محمد حامد فقی شافی اشرفی. ٹھیک ہے، اس نے ایک اصول لکھا ہے، صفحہ تمہارے پرسنل بھیج دیا میں نے، صفحہ نمبر 9 لکھا ہے مولوی منظور اصل بحث عبارت حفظ الایمان کی چھوڑ کر مسئلہ علم غیب یا اطلاق عالم الغیب پر بحث شروع کر دیتے. اصل موضوع سے انحراف کھلا فرار ہے. اگر تم موضوع بدلو گے تمہاری راہ فرار، تمہاری شکست ہوگی. دوسرا سامعین بار بار یہ کہہ رہا ہے وہابی. ارے وہابی تمہارا مجدد تھا، میں نے تمہارے پاس حوالہ بھیج دیا ہے. یہ کتاب کا نام فاضل بریلوی کی خصوصیات تجلیات انوار المعین. اس کا مصنف ہے حضرت العلامہ مولانا معین الدین اجمیری. ٹھیک ہے، صدر المدرسین مدرسہ معینیہ عثمانیہ اجمیر شریف. یہ اس کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ صفحہ نمبر کتنا ہے دیکھتے ہیں رکو، ہاں 11 پر انہوں نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف وہابی نہیں بلکہ ان کے سرتاج ہیں. کیا؟ صرف وہابی نہیں بلکہ ان کے سرتاج ہیں یعنی وہابی کا سردار. اب تو ہم کو وہابی کہو گے، لگا دو وہابی پر فتویٰ، پھر تمہارا مجدد تمہارے فتوے کے ساتھ میں آتا کہ نہیں دیکھ لینا تم. چلو سامعین، میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا اوپر، اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. ایک حوالہ میں نے پیش کیا جال حق کا، جس میں لکھتا ہے اسے معلوم ہو، اس پر اس کو چھونے کی ہمت نہیں تمہاری، چھو کر تو بتاؤ نا. تمہارے مجدد کو میں نے فتح قدہ معلومہ محصورہ سے جو تمہارے وصول سے فتوی کفر دیا ہے، تمہارا فتویٰ تمہارے مجدد گردن میں لٹکا ہے. ہمارے اکابر پر فتوی کفر ابھی تک تم اب کسی کتاب ثابت نہیں کر پائے، صرف نعرہ لگا رہے ہو. نعرہ سے فتویٰ نہیں ثابت ہوتا، دلائل ثابت ہوتا ہے. میں نے تمہارے وصول سے تمہارے مجدد کفر گھاٹ اتارا ہے، میں کافر ثابت نہیں کرتا ہوں. نہ تم ابھی تک ہمارے مجدد کافر ثابت کر پائے. کافر ثابت کرنے دلائل دینی پڑتی ہے. میں نے تمہارے مجدد کو، تمہارے حکیم الامت کو کافر ثابت کیا ہے. صاف جملہ لکھا ہوا ہے. جس طرح میں صاف جملہ استعمال کر رہا ہوں اس طرح تم صاف جملہ پیش کرو کہ خطیئتی کا مطلب بدچلن، اور اس پر کسی علماء نے فتوی کفر دیا ہے دلائل سے، اپنی جملہ بازی سے نہیں. جس طرح میں پیش کر رہا ہوں اس سے معلوم ہوا جال حق میں لکھا ہے کہ جس طرح ید اللہ فوق ایدیہم مثل نوری کا مشکات وغیرہ آیات جو شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی ہے. سامعین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، یہ تو مانے گا نہیں کیونکہ کفر ثابت ہو گیا اس کے گھر سے، اس کے بڑوں پر گلوں کے، اس کے بڑوں کی گردن پر کفر کی تلوار لٹک چکی ہے. یہ تو مانے گا نہیں، یہ لوگ ہر دھرم اور ضدی ہوتے ہیں. تو سامعین فیصلہ آپ کے ہاتھ میں. کیا یہ جملہ کفریہ نہیں ہے؟ تمہارا ٹائم ہو گیا 3 منٹ، اب تم خاموش ہو جاؤ. انہوں نے آج نہیں 10 دن سے سوالات کا جواب نہیں دے رہا، الٹا مجھ سے سوال کرتا ہے. جو کفر کا میں نے قاعدہ پیش کیا تھا کہ یہ انبیاء کی توہین ہے، کسی نبی کو غلط کار کہہ دینا، بدچلن کہہ دینا، یہ کفر ہے. اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا. کبھی وہ کتاب پیش کرتا ہے، کبھی وہ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ تم 2 باتوں میں جواب دے دو کہ یہ کفر نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تمہارے مولوی نے غلط کار کہا، اس کے ترجمے میں غلط کار لکھا ہے، لغت میں نہیں. غلط کار کا معنی لغت میں بدچلن لکھا ہوا ہے، غلط کار کا معنی لغت میں بدچلن لکھا ہے، لیکن غلط کار اس کے ترجمے میں ہے جو 19ویں پارہ سورہ شعراء کے آیت نمبر 82 میں ہے، اس میں غلط کار لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا. تو میں نے اس سے 2 لفظوں میں پوچھا تھا کہ تم یہ کہہ دو کہ کسی نبی کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے، اور اگر تم اس کو کفر مانتے ہو کہ نہیں یہ کفر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین ہے، کفر ہے، تو تم اپنے تھانوی کو کافر کہو. لیکن ابھی تک یہ کبھی
ادھر جاتا ہے، کبھی وہ کتاب لاتا ہے بولتا ہے کبھی وہ وہابی ہے. ارے بیٹا میں سب کا جواب دوں گا بیٹا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میں تم کو پہلے ایک لفظ میں پہلے پکڑوں جو اصل ہے. اور تم جہاں تک بات کرتے ہو کہ ہمارے پاس سنیوں کے پاس جواب نہیں ہے، تم کو HRC کا مناظرہ خوب یاد ہوگا اور پوری دنیا نے دیکھا کیسے ہم نے تم کو الٹا لٹکایا تھا. ہمارے علماء نے کیسے تم وہابی حرام خوروں کو الٹا لٹکایا تھا اور کتنے سوالات قائم کیے تھے. آج تک وہ سارا قرض باقی ہے تمہاری جماعت پر. کسی وہابی عالم کی ہمت نہیں ہوئی، کسی دیوبندیوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ان سوالات کا جواب دے. آج تک وہ تو تمہارا قرض ہے ہی ہے. اور 10 دن سے یہ میرا قرض تم ڈھو رہے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اعلان کرو کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے. اس عبارت کی روشنی میں غلط کار ہے. دیکھو خطیعتی کے ترجمے میں 19ویں پارہ کا سورہ شورى آیت نمبر 82 دیکھو، وہاں پہ غلط کار ترجمہ کیا ہے. ایک پیغمبر کو غلط کار کہا معاذ اللہ. اور غلط کار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بد چلن. ایک نبی کو غلط کار کہنا، بد چلن کہنا، یہ کھلا ہوا کفر ہے. مگر اس کو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ ہم نے وہ حوالہ دے دیا، ہم نے وہاں سے پیش کر دیا. میں نے کیا کہتا کہ تمہاری باتوں کا ہم جواب دیں گے. ہم تمہاری باتوں کا جتنے تم نے ہمارے اوپر اعتراضات کیا ہے وہ سب کا جواب میری ذمہ ہے، ہم اس کا دیں گے. لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ یہ نبی کو جو تم نے غلط کار کہا، بدچلن کا، یہ کفر ہے کیا نہیں؟ دو بات ہی تو تم کو کہنا ہے. یہ تم اعلان کر دو کہ یہ کفر نہیں ہے. کسی نبی کو بدچلن کہنا، غلط کار کہنا، بدچلن کہنا کفر نہیں ہے. اور اگر کفر مانتے ہو تو اشرف علی تھانوی کو کافر کہو. اب یہ کہہ رہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ فتویٰ کہ یہ کفر ہے. ارے حرام خور، کسی نبی کو غلط کار کہنا، بدچلن کہنا یہ تمہارے نزدیک کفر نہیں ہے کیا؟ یہی تو بات تم کو کہنے کو تم اعلان کرو. دو ٹک میں جواب دو کہ نبی کو غلط کار کہنا، بدچلن کہنا کفر نہیں ہے. اور اگر کفر مانتے ہو اس جملے کو تو اشرف علی تھانوی کو کافر کہو. یہی دو بات. ہو گیا ٹائم، ہو گیا جس کا میں سوال کا ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم ہو گیا ٹائم. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، گزشتہ گفتگو میں اس نے کہا تھا وائس میں کہ اوقات بتا دوں گا. کیسے بتاؤ گے؟ تم شرائط کے پابند ہو، اس لیے شرائط طے کر کے تمہیں میں جکڑتا ہوں، پکڑتا ہوں تاکہ بھاگ نہ پاؤ. اور تم پھر بھی تم شکست خوردہ ہو چکے ہو. سامعین، دوسری بات یہ بار بار HRC کی بات کر رہا ہے اور موضوع بدل رہا ہے. بار بار HRC موضوع الگ تھا. اور میں نے یہ ثابت کیا ہے مناظرہ بریلی کے مفسر روداد اس کتاب سے کہ موضوع سے انحراف یہ راہ فرار ہے، کھلا ہوا فرار ہے. یہ بھاگ رہا ہے اور بھاگنا شکست ہے. یہ بار بار HRC میں جو دھول چٹائے تھے تمہارے مناظر مطیع الرحمان کا، میں نے دیکھا اس کا چہرہ اتنا کالا ہو چکا تھا. کالا تو تھا ہی، مزید کالا ہو رہا تھا جب انہوں نے یہ پکڑ کی تمہارے مطیع الرحمان کو. وہ قرآن کی آیت پڑھ کر کے 10ویں پارہ کی، اس کی حالت خراب ہو گئی تھی کہ جو اولیاء کو شیطان کے ساتھ پیش کیا تو کہہ رہا تھا کہ یہ کسی اور کا ہی لکھا ہوا ہے فہرست. تو جب ثابت کیا حالت خراب ہو گئی. اس نے خود کہا، تسلیم کیا تیرا مطیع الرحمان نے، تیرے کو ویڈیو بھیج رہا ہوں میں، تسلیم کیا ہے کیا ہے اس میں چوک ہوئی ہے، توہین ہے. لیکن بڑی توہین نہیں مان رہا ہے، جبکہ تمہارا وصول ہے نبی علی انبیاء کی ادنا توہین بھی گستاخی ہے. اور اس نے میں بھیج رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھ لو. اس نے مانا ہے کہ یہ توہین ہے اور کہہ رہا ہے ادنا توہین کے یہ الگ الگ مراتب ہوتے ہیں. استغفر اللہ، نبی کی توہین مراتب الگ. یہ دیکھو میں دیکھو یہ بھیج دیا تمہارے پرسنل پہ. اس میں وہ تسلیم کر رہا ہے تمہارا مفتی. سنو، بار بار سنو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے باطل دھرم سے ہٹنے کی توبہ یہ مانگو، بھیک مانگو کہ اللہ تمہیں ہٹا دے وہاں سے، تمہارے دھرم سے. باطل دھرم قبول کیے ہو، لگے ہو اس میں. اگر تمہارے اندر شرم غیرت ہوتی تو ضرور تم توبہ کر لیتے اپنے دھرم سے. لیکن اللہ نے تمہارے اس میں مہر لگا دیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تمہارے دلوں میں بیماریاں تھیں، کفر، شرک اور بدعات کی، اور مزید اللہ نے اس میں اضافہ کر دیا. تو ہر دھرمی رہو گے نا. سامعین، اب بار بار HRC کا کر رہا تھا یہ، اس لیے میں نے وہ حوالہ اس کو بھیج دیا ہے ویڈیو، جس میں اس کا مفتی مطیع الرحمان خود کہہ رہا ہے کہ ہاں اس میں توہین تو ہے. استغفر اللہ، معاذ اللہ. تسلیم کر رہا ہے، پھر بھی وہ شرم نہیں، غیرت نہیں. اپنی شکست خوردہ کفریہ دھرم جو ثابت ہوا مناظرہ میں، اسی کو بار بار پیش کر رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں موضوع بدلوں، میری عادت بھی نہیں ہے، اس لیے صراط پابند بناتا ہوں میں. سامعین بول رہا ہے میں جواب دوں گا. تم نے کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارے مجدد پر جو ترجمہ فتح خدا معلوم محصورہ جو پیش کر کے کافر ثابت کیا، میں جواب دوں گا. وہ تو بول رہا ہے کہ تمہارے پر قرض ہے. میں تو کہہ دیا
کہ ہمارے پر قرض نہیں ہے، کیونکہ وہ توہین نہیں ہے۔ توہین کب ہوگی، گستاخی کب ہوگی؟ جب تم دلائل ثابت کرو گے۔ جس طرح طلاق کا مسئلہ، جملہ طلاق کے ساتھ فتویٰ حکم موجود ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تم نے جو جس ترجمہ کو پیش کیا، اس ترجمہ کو، پہلی بات تو یہ ہے بدچلن کا جملہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تم نے آج تک پیش نہیں کیا ہے، تم نے لغت سے ثابت کیا ہے۔ اور میں نے تمہیں حوالہ دیا ہے، جو جس درجے کا عقیدہ ہوتا ہے، دلائل بھی کیا، جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کے ہونا چاہیے۔ تم فتوے کفر لگانے جا رہے ہو، توہین کا حکم لگا رہے ہو، لیکن عبارت کہاں سے پیش کر رہے ہو؟ لغت سے پیش کر رہے ہو۔ تم کو پتہ نہیں ہے لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ لغت سے عقیدہ نہیں بنتا، لغت سے ایمان ثابت نہیں ہوتا، لغت سے اسلام اور شریعت ثابت نہیں ہوتی۔ لغت ہوتا ہے، شریعت نہیں ہے۔ شرعی معنی لغوی معنی کیوں فرق کیا اس کے اندر؟ تو لغوی معنی کو شریعت بنانا جاتا ہے، وہ بھی جو عقیدے کی اعتبار سے پیش کر رہا ہے۔ تو شرم نہیں آنی چاہیے تجھے، اپنے اکابر کو نہیں مانتا ہے۔ اتنا بڑا میں حوالہ دیا، اتنی بڑی کتاب میں نے پیش کی، لیکن تو اپنے گھر کی، تیرے اوپر میں نے قرضہ لادا ہے ابھی تک، تو اپنے مجدد کے گردن سے کفر کا بوجھ اتار نہیں پا رہا ہے، مجھے بول رہا ہے قرضہ ہے۔ کون سا قرضہ؟ کون سی دلیل تو نے پیش کیا ابھی اس پر جو حکم کفر ہے؟ کفر کی دلیل دو کہ تمہارے کسی مولوی نے اس ترجمے پر فتوی کفر لگایا حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ پر، جو تمہارے نزدیک معتبر ہو، وہاں سے لگاؤ، ہمارے گھر سے نہیں، تمہارے گھر سے لگاؤ۔ دیکھتا ہوں میں تمہارے اندر کتنی ہمت ہے کہ خطی عطی کے ترجمے پر تمہارے کسی مولویوں نے، مفتیوں نے تمہارے نزدیک معتبر ہے تمہارے اصول سے، اس کو پیش کر ثابت کرو۔ ابھی تو ثابت کر نہیں پا رہے ہو، بول رہے ہو کہ قرضہ ہے۔ قرضہ تم اتارو، تمہارے اصول سے میں نے پیش کیا ہے۔ سامعین دیکھیں، میں کتاب دے رہا ہوں، اس کو حوالہ دے رہا ہوں، ابھی تک وہ کوئی حوالہ نہیں دے پا رہا ہے اس پر حکم کے ساتھ کہ اس پر حکم ہے۔ ترجمہ تو ہمارا ہی ہے، ترجمہ حضرت تھانوی کی، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں بار بار کہہ رہے ہیں، بول رہے جواب دو، دو ٹوک میں جواب دو، کافر ہے کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کافر نہیں ہیں، مومن ہیں، اور ان کا ایمان ازہر من الشمس ہے۔ ہمارے اکابر کا ایمان ازہر من الشمس ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے اور پوری دنیا میں چمک رہا ہے۔ تو جو تم تھوکو گے تو تمہارے اوپر ہی گرے گا، تمہارے اوپر ہی گرے۔ هو الذی ارسل یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر جو ہے اسلام کو پھونک سے بجھانا چاہتے تھے۔ یہ ہمارا جو مسلک ہے، اسلام ہے، شریعت محمدی ہے، پھونک سے بجھانا چاہو گے، بجھ نہیں پائے گا، مٹ تم جاؤ گے ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتا ہے چاہے کافر کو کراہت ہو، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک کو کراہت ہو، لیکن مشرک کبھی اسلام کو بجھا نہیں پائے گا۔ تمہارا 3 منٹ ہو گیا تمہارا 3 منٹ۔ انہوں نے 2-3 باتیں ابھی کہی، وہابی کے مناظر نے، دیوبندی کے مناظر نے، کہ یہ کفر نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہنا۔ میں نے کہا کہ غلط کار تمہارے ترجمے میں لکھا ہے، غلط کار، اور اس غلط کار کا معنی میں نے لغت سے دکھایا تھا کہ بد چلن کے ہیں۔ غلط کار کا معنی لغت میں بد چلن کے ہے، لیکن کہا یہ کفر نہیں ہے، اور کہا کہ میرا مجدد اپنے بارے میں مسلمان ہے۔ وہ کیا ہے تو ابھی گفتگو ہوگی، وہ تو دنیا کو پتا ہے کہ ہم نے، ہمارے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے عرب و عجم کے علماء کو یکجا کر کے اس کی توہین کو گنوا کر کے اور فتوی کفر حسام الحرمین دیا۔ اس پر یہ گفتگو کرنا چاہتا۔ میں نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنے باپ کا حلالی اولاد ہو تو تم تو پڑھا لکھا نہیں ہو، یا اگر تم اپنے آپ کو مانتے ہو تو سامنے بیٹھ کر کے بات ہوگی، کیونکہ تم پی ڈی ایف میں وہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھے، اسی سے ادھر سے ادھر کرتے ہو اور کہتے ہو کہ متی الرحمان نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا۔ وہ سب اپنی جگہ پر ہے، اور یہ اٹارسی کے مناظرے کی بار بار بات کرتا ہے۔ اٹارسی کے مناظرے میں کیسے کیا ہوا تھا، کیسے ان حرام خوروں کی چوریاں پکڑی گئی تھی، اور کیسے یہ لوگوں کے سامنے رسوا ہوا تھا، یہ کسی سے چھپا نہیں ہے۔ کیسے میں نے، ہمارے علماء نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم جس کو دلیل بنا رہے ہو، یہ تم نے کیسے چوری کی ہے فرید بک ڈپو والے سے، اس کا بھی وہ تو سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے جو اپنی بات پیش کی ہے، اپنا مدعا رکھا ہے، وہ یہ کہ یہ تمہارے تھانوی کا ترجمہ ہے، اس میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کا لفظ غلط کار ہے ترجمے میں، اور غلط کار کہنا، ایک پیغمبر کو غلط کار کہنا، غلط کار مطلب غلط کرنے والا، غلط کاری ہے، غلط کرنے والا،
اور اس کا اردو لغت میں معنی بد چلن پہ ہوتے. میں نے یہ دکھایا تھا. میں نے کہا تھا یہ کھلا ہوا کفر ہے. اسی نبی کو غلط کار کہہ دینا معاذ اللہ. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہابیوں دیوبندیوں کے نزدیک غلط کرنے والے تھے؟ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کس عالم نے تمہارا یہ کہا ہے کہ یہ کفر ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کی توہین کفر ہے، اور یہ انبیاء کی توہین ہے غلط کار، کہ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہہ دیا معاذ اللہ. تمہارے ترجمے سے میں نے ثابت کیا غلط کار. اور یہ پھر وہی بار بار کہہ رہا ہے. اور انہوں نے اعلان کیا کہ اس سے تھانوی کفر ثابت نہیں ہوتا، اس لیے تھانوی صاحب اس کے بقول کافر نہیں مسلمان ہے. انہوں نے ایک نبی کی توہین کرنے والے کو، انبیاء کی توہین کرنے والے کو مسلمان جانا ہے. تو اب یہ آپ لوگ ہی فیصلہ کریں کہ جو کسی نبی کی توہین کرنے والے کو مسلمان مانے، کسی پیغمبر کی توہین کرنے والے کو مومن مانے، وہ کتنا بڑا خود کا مومن ہوگا یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کی توہین کرنے والے کو انہوں نے مومن کہا، اور یہ بھی کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو ترجمہ کیا ہے وہاں پہ خطیئتی کا، غلط کار کہا ہے. بول رہا ہے کہ یہ کفر نہیں ہے. یعنی ایک نبی کو غلط کار کہنا اس وہابی کے نزدیک کفر، چونکہ ان لوگوں کی شیوا ہے، عادت ہی ہے نبی کی توہین کرنا، اس پہ ڈر جانا. نبی کی توہین کرو اور اس پہ ڈر جاؤ. یہ نہیں کہا یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے کہ یہاں وہاں سے ٹک ہو کے، نہیں، نبی کی توہین کرو اور ڈر جاؤ. اور ہم سے کہہ رہا کہ ہم اس کو توہین نہیں مانتے ہیں. ہو گیا ٹائم، ہو گیا ٹائم، ہو گیا ٹائم، ہو گیا ٹائم، ہو گیا یعنی یہ کافر کو مومن ٹائم، ہو گیا سب کے نزدیک ٹائم، ہو گیا ٹائم تمہارا، ٹائم ہو گیا، تقریر نہیں، ٹائم ہو گیا، ایسی بات نہیں، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا. کئی مناظرے میں 3 منٹ شروع ہو گیا، اب ہو گیا، شروع ہو گیا یہ اب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے غلط کرے. سن لو میری بات. نہیں، تمہارا ہو گیا 3 منٹ، تمہارا ٹائم ہو گیا. خاموش رہو، تم نے خود تسلیم کیا 3 منٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہو، غلط کار کہا ہے، اس کے مولوی خاموش رہو. نے بھی مانا ہے کہ یہ صحیح ہے. دیکھو سامن خاموش نہیں ہو رہا ہے. پیغمبر کو غلط کار کہا یعنی غلط کرنے والا. تو اس کے بقول ان لوگوں کے نزدیک پیغمبر غلط کرنے والے ہوتے ہیں معاذ اللہ، صد معاذ اللہ. اور اس پر انہوں نے صفایا دے دیا کہ یہ صحیح ہے، درست ہے، یہ توہین نہیں ہے. اور خاموش رہو، صاحب کافر بھی نہیں ہے. خاموش رہو، یہی بات ہے نا. خاموش رہو. تمہارا نہیں 4 منٹ ہو گیا، 4 منٹ ہو گیا تمہارا، 4 منٹ ہو گیا. نہیں اب کیوں تم شرائط کیوں توڑ رہے ہو؟ شرائط کیوں توڑ رہے ہو تم؟ سن لیا، 3 منٹ ہو گئے، پھر کیا؟ اپنی بارے میں بولنا. نبی کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے، اور اس سے تمہارا تھانوی صاحب کا کفر ثابت نہیں ہوتا. یہی کہنا ہے نا. ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں. نہیں سوال نہیں، اپنے بارے میں بولو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نزدیک کسی پیغمبر کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے نا، اور یہ پیغمبر کی توہین نہیں ہے، اور اس سے تمہارا کوئی بھی اکابر کافر نہیں ہوتا ہے. ہاں یا نا میں جواب دو، اس کے بعد پھر تم بولنا. تم پہلے ہاں یا نا میں جواب دو، اس کے بعد پھر تم بولنا. ہو گیا تمہارا؟ ہاں میں نہیں، سوال نہیں. 3 منٹ طے ہے، تم 6 منٹ بول لیے. 6 منٹ، تم کو شرم آنی چاہیے. ارے میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ تم سے جواب دو، پھر تم ہی بولنا. نہیں، کیوں پھر تم نے شرائط کیوں مانی؟ تم نے شرائط کیوں مانا؟ تم نے شرائط کیا مانی؟ خاموش رہو، خاموش رہو. مان رہا تھا تم تو کہ میری باری ہے، میری باری ہے. تم کو فون کیا تو تم میرا فون کاٹا ہے. ہاں تو کاٹوں گا نا، تم جیسے جاہل سے کیا بات کرنے کا. ٹھیک ہے سنو. ہاں میں نے ابھی تم کو جب فون کیا تو تم تو ایک تو فون اٹھا نہیں رہا تھا. ہاں ماشاء اللہ. آج 3 دن ہو گئے تم میرا فون. ارے تم جاہل ہو کیا، تم سے چلاتے رہتے ہو، شرائط نہیں مانتے. نہیں رہا تھا، اور میں ابھی بار بار فون کیا تو فون کٹ کرتے رہا. تم نے کہا یہ شرائط ہے، تب میں بات کروں گا. تم نے یہ بات کہی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے تبھی میں بات کروں گا جب یہ شرائط. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارے بقول میں اس کو تو شرائط مانو نا، پھر کیوں جا رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. پھر شرائط مانو نا، کیوں شرائط توڑ رہے ہو؟ شرائط کیوں توڑ رہے ہو؟ تمہارا 7 منٹ ہو گئے. 7 منٹ ہوا تمہارا. 7 منٹ. اب میں 7 منٹ بولوں گا. میں 7 منٹ بولوں گا. میں 7 منٹ بولوں گا. نہیں جواب دے دیے میں. ہاں میں جواب دوں گا. خاموش رہو. لیکن پہلے اس کا جواب دے رہے ہو. ہاں جواب دوں گا. چلو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہنا یہ کفر نہیں ہے، اور اس سے تمہارا تھانوی صاحب کو کفر ثابت نہیں ہوتا. یہ کہنا ہے نا بھائی. بولوں گا، اپنی باری میں بولوں گا.
اب بولو، میں تم کو بول رہا ہوں. نہیں ہاں خاموش ہو جاؤ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین انہوں نے مجھے 7 منٹ دیا ہے. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ترجمہ وہاں پہ قرآن پاک میں کیا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ گستاخی ہے یا نہیں، یہ پوچھ رہا ہے. جبکہ میں نے بار بار کہا یہ شاید اسے اردو نہیں آتی. اس کے اصول ہے کہ مولوی نے لکھا ہے جسے اردو نہیں آتی اس کو مناظرے کے میدان میں نہیں آنا چاہیے. اس کا عالم نے لکھا ہے. اس کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں کئی دن سے بول رہا ہوں کہ سوال پہ بول رہا ہے، بار فون کر رہا ہوں تو بار کاٹ رہا ہے. تم اپنی شرائط کی دھجیاں اڑا رہے ہو، اپنے مذہب اور دھرم کو رسوا کر رہے ہو، اپنے مجدد کو شرمسار کر رہے ہو. تب کہ 3 منٹ طے ہے، تم 7 منٹ تک بول رہے ہو. خاموش کرا رہا ہوں، خاموش نہیں ہو رہے ہو. اور پھر تم بول بھی رہے ہو کہ تم شرائط تمہیں بھیجا ہے کہ یہ شرائط بات کریں گے. تم نے مانا بھی، اور ماننے کے بعد بھی تم اپنے شرائط کی دھجیاں اڑا رہے ہو. اور میں نے تمہارے گھر سے اصول بھیجا ہے کہ شرائط کی جو مخالفت کرے اس کی وہ جاہل ہے، وہ بیوقوف ہے. تو تم خود کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اپنے مولویوں کو کیوں لات مار رہے ہو؟ مجھے سوال یہ کر رہا ہے سامعین کہ اس ترجمے میں گستاخی ہے یا نہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا کہ قرآن کی لفظی ترجمے میں گستاخی نہیں ہے. اگر گستاخی تمہارے نزدیک ہے تو یہاں پہ کہا ہے جعل حق کے اندر کہ قرآن کی اس 2 آیات کو پیش کیا، کہا وغیرہ، یعنی اور بھی آیات جو ہے جو بظاہر شان خداوندی کے خلاف معلوم ہوتی. تو اس کا جواب کب دو گے تم؟ جب تم ہمارے گھر سے ثابت کر نہیں پا رہے کہ اس میں گستاخی کا فتویٰ کس نے دیا ہے. ابھی تک تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں اور تم مجھ سے فتویٰ مانگ رہے ہو. ثابت تمہیں کرنا ہے کہ مجھے کروانا ہے. دعویٰ تمہارا ہے، حکم تم لگا رہے ہو، دلیل تم دو گے کہ میں دوں گا. تمہارا کام میں کروں؟ حکم لگا دو گے میں مان لوں گا بغیر دلائل کے؟ یہ مناظرہ کا طریقہ ہے؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تمہارے وصول تمہارا مجدد کافر ہوا تو تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تم ہاں میں نہ جواب دو کہ تمہارے وصول تمہارا مجدد کافر ہوا کہ نہیں ہوا. تم نہیں دو گے تم، کیونکہ اصول تم نے بنایا ہے کہ ترجمہ اس کا معنی لغت سے لیا اور پھر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں نے تمہارے گھر کی کتاب سے جعل حق سے صاف لفظوں میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ وغیرہ آیات ید اللہ فوق ایدیہم مثل نوری وغیرہ آیات جو بظاہر شان خداوندی خلاف ہے. کیا قرآن پاک کی کسی آیت کو اللہ کی شان کے خلاف کہنے سے قرآن رہتا ہے؟ اللہ کلام رہتا ہے؟ پھر اسلام کہاں گیا؟ پھر شریعت کہاں گئی؟ پھر شریعت ختم ہو چکی پھر تو، جب قرآن ہی غلط ہو. نعوذ باللہ من ذالک. سامعین یہ جواب نہیں دے رہا ہے، اور اس نے وہابی کہا تھا، میں نے اس کا بھی جواب نہیں دے رہا ہے. وہ اس کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ صرف اعلیٰ حضرت صرف وہابی نہیں بلکہ وہابی کے سرتاج تھے. میں نے حوالہ دے دیا. میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، اور تم بغیر حوالے دلائل کے کئی دن سے فون کر رہے ہو، پریشان کر رہے ہو. تمہاری اوقات نہیں ہے تم کی دلائل پیش کرو، اور بول رہا ہے بار فون کاٹ رہے ہو. تو کاٹنے ہی پڑے، تم شرائط نہیں مانتے ہو، تمہارے پاس دلائل نہیں، لفاظی کرتے ہو. دوسری بات سامعین، اس نے لغت سے پیش کیا ہے یہ بدچلن. تو اس کا وصول یہ ہے، دیکھیں میں نے کتاب پیش کر دیا تھا دیوبندیوں سے لاجواب سوالات. اس میں لکھا ہے جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے. فتوی کفر لگا رہے ہو اور ثبوت کہاں سے کر رہے ہو؟ لغت سے. تم اپنے گھر کے وصول کی دھجیاں کیوں اڑا رہے ہو؟ اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو نیچے کچل کیوں رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہاری کتاب میں بات لکھا ہوا ہے جو مسلک کے اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. کیا تمہارے یہ لوگ تمہارے مسلک کے نہیں ہیں؟ تمہارے دھرم کے نہیں ہیں؟ نعیم اللہ خان قادری تمہارے دھرم کے نہیں ہیں؟ کیا کرو؟ یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے محمد حامد فقی شافی اشرفی تمہارے دھرم کے لوگ نہیں ہیں. اپنے دھرم کو کیوں کچل رہے ہو؟ اپنے مسلک کو کیوں کچل رہے ہو اپنے پیروں سے؟ کیا تمہیں محبت نہیں اپنے دھرم سے، اپنے مسلک سے؟ پھر دفاع کیا کرنا ہے آئے ہو؟ کس کو بچا رہے ہو؟ کیا جیب اور پیٹ؟ اس سے پتہ چلتا ہے تو اپنے جیب اور پیٹ کے لیے آئے ہو. اگر تو اپنے مسلک اور اپنے اکابر اپنے مولویوں کو مانتے تو ضرور تم یہ اصول سامنے رکھ کر کے تم کہہ لیتے ہاں ہمارا یہ اعتراض غلط ہے، تم رجوع کر لیتے. لیکن تم کو اپنے دھرم سے ہی محبت نہیں ہے، تم کو صرف پیٹ بھرنا ہے اور جیب بھرنا ہے. یہ بیان تقریر کی مجلس نہیں ہے جناب ظفر اقبال صاحب. یہ مناظرہ کا میدان ہے، یہاں دلائل ثابت کیا جاتا ہے. کبھی حسام الحرمین پہ گئے، حسام الحرمین میں عرب لوگ گئے وہاں پہ کیا ارے حسام دھجیاں اڑاؤں گا میں. ابھی میں نے اس سے پہلے حوالہ تم کو دیا تھا کہ حسام الحرمین کو تمہارے ملک میں لات مارا ہے، پھر گالیاں دے رہا ہے سامعین، کہہ رہا ہے حرام خور. یہ تمہارے شرائط میں طے ہے، تم نے تسلیم کیا ہے کہ بدتمیزی گالی گلوچ کرنا شکست ہے. تمہاری شکست کئی دفعہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور پھر کہہ رہا ہے کہ اجارسی کے مناظر میں یہ رسوا کیا تھا، یہ کیا تھا. ارے جب ہمارے مناظر نے کہا تھا کہ یہ فہرست جو ہے جس میں تمہارا مجدد نے اولیوں کو شیطان کے ساتھ جوڑا ہے، شیطان کہا ہے، تو یہ فہرست تمہارے مولوی کا ہے، تو مانو توہین ہے.
بہت دیر کے بعد کہا ہاں یہ توہین ہے, چوک ہوئی ہے ان سے, چوک ہوئی ہے. لے میں نے ویڈیو بھیج دیا, میں بغیر دلیل بات نہیں کرتا, تمہارے پرسنل میں نے ویڈیو بھیج دیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات, میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس ترجمے میں کفر نہیں ہے. اگر کفر تم کو نظر آ رہا ہے تم ثابت کرو گے, ثابت میں نہیں کروں گا. تم مجھے منواؤ گے کب؟ دلائل سے منواؤ گے, جملے بازی سے نہیں. تم کہو جواب دو, ہاں کہو, ایک گستاخی ہے ہاں کہو, اس طرح منواؤ گے. دلائل سے منوایا جاتا ہے, دلائل سے منوایا جاتا ہے کہ اس ترجمے میں 7 منٹ نہیں ہوا ہے, 7 منٹ نہیں ہوا ہے, 7 منٹ نہیں ہوا ہے, 7 منٹ نہیں ہوا ہے. چلو چلو, تمہارا ٹائم ہو گیا اور تم نے اپنے تھانوی کو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے لغت سے ثابت کیا, اور میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے لغت نہیں, ہاں جو ہے کتاب دکھائی ہے, قرآن شریف کا ترجمہ تمہارے تھانوی کا دکھایا ہے کہ تمہارے تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا, یہ میں نے تم کو دکھایا ہے. اور تم کہتے ہو کہ لغت. میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو دیکھ لو, غلط کاری کا ترجمہ کیا ہے, اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو غلط کاری کہا ہے. اور میں تم کو بتایا تھا کہ ایک پیغمبر کو غلط کار کہنا یہ کھلا ہوا کفر ہے. یہ غلط کار کا اردو معنی میں نے تم کو بتایا کہ بد چلن ہوتا ہے. تمہارے اکابر نے ایک پیغمبر کو غلط کار کہا, بد چلن کہا, یہ کھلا ہوا کفر ہے. مگر تم ایسے حرام خور ہو کہ ماننے کو تیار نہیں, اور تم بار بار مجھ کو شرائط مناظرہ دکھاتے ہو. ارے بیٹا, تم نے شرائط مناظرہ کی کوئی کتاب اب تک پڑھی نہیں ہوگی. تم کو میں اس لیے پہلے بھی کہا تھا کہ تم ابھی طفل مکتب ہو, انڈے کے اندر ہو, باہر نہیں آئے ہو. میں تمہاری باتوں پہ ابھی جو تم نے جو دکھایا تھا وہ سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر گفتگو کریں گے. میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات پر میں گفتگو کروں گا, لیکن یہ جو تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہہ دیا, بد چلن کہہ دیا, یہ اس کو مانو کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے, مگر تم اس کو کفر نہیں مانتے ہو. تو جب تمہارے نزدیک انبیاء کرام کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے, اور جس نے غلط کار کہا اس کو تم مسلمان مانتے ہو, تو تم سے آگے کیا امید رکھیں گے دین کی؟ تم بھی, تمہارا اکابر کافر ہے اس کی روشنی میں, اور تم اس کی حمایت کر کے تم بھی کافر ہو. تو تم کافر کی بات میں کیوں مانو اسلام میں؟ میں نے یہ بات آج نہیں, اس دن بھی کہی تھی کہ یہ دیکھو غلط کاری لکھا ہے, اور جسے مجھے یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا, اور غلط کار لغت میں بدچلن کے ہوتے, یہ میں نے دکھایا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ لغت میں غلط کار ہے. یہ دیکھ لو تم اپنے تھانوی کا ترجمہ, غلط کاری. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تم لوگوں کے نزدیک غلط کار تھے معاذ اللہ؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہ تمہارا تھانوی کافر نہیں ہو گیا, اور ایک کافر کی حمایت کر کے تم کافر نہیں ہو گیا؟ ضرور ہو گیا. تمہارا تھانوی بھی کافر, تم بھی کافر ہو. اب اس کا اقرار کرو کہ تھانوی بھی کافر ہو, میں بھی کافر ہوں, اور میرے ہاتھ میں قرآن شریف کا پکڑا ہوا اپنے ہاتھوں میں, میں تمہاری باتوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ. تم پہلے اس کا اقرار کرو کہ ایک پیغمبر کو غلط کار کہہ کے میرا تھانوی کافر ہو گیا, اور اس کی حمایت کر کے میں بھی کافر ہو گیا. اب اس کو تم اقرار کر لو, اس کے بعد جو ہے میں تم نے جو ابھی وہ سورہ بنی اسرائیل کا ایک نمبر دکھایا ہے, پھر میں تم کو دکھاتا اور بیٹا کہ تم نے وہاں کیسے چوری کی ہے, اور تمہارے تھانوی نے اس کا کیا ترجمہ کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 29 کا ترجمہ تمہارے تھانوی نے کیا کیا ہے وہ بھی دکھاؤں گا. پہلے تم اس کا اقرار کرو کہ یہ غلط کار جو تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا غلط کار, یہ کھلا ہوا کفر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ایک پیغمبر کو تم نے غلط کار کہا, تمہارا تھانوی بھی کافر, اس کی حمایت کر کے تم بھی کافر ہو چکے ہو. اور تم رے وہابی اصغر حرام خور دیوبندی, تم کہتے ہو کہ میں نے حوالہ نہیں دیا. ارے غلط کار کسی پیغمبر کو کہنا یہ سب کے نزدیک بال اتفاق کفر ہے. کیا پیغمبر تمہارے نزدیک غلط کار تھے معاذ اللہ؟ کیا اللہ کا پیغمبر, اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام غلط کار تھے؟ تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا, اور آج آئے ہو اس کی صفائی پیش کرنے اور کہتے ہو کہ یہ کفر نہیں ہے. ارے یہ کفر مانا ہے, کفر ہے کہ تم نے ایک پیغمبر کو غلط کار کہہ دیا. اب اس سے کہو کہ ہمارا جو اکابر تھانوی جس نے ترجمہ کیا, یعنی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا, وہ بھی کافر, اور تم تھانوی کی حمایت کر کے تم بھی کافر ہو. اب تم اقرار کرو کہ میرا تھانوی کافر ہے اور میں بھی کافر ہوں. پھر تمہارا جو اگلا سوال ہے جس کو تم نے وہ سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر 29 سے پیش کیا ہے, میں دیکھو تم کو کیسے وہاں پھنساتا ہوں بیٹا, اور تم پھر کیسے کفر ثابت ہوتا ہے تمہارے اوپر. پہلے اس کا اقرار کرو. اگر تم اپنے ماں کا دودھ پیا ہے, میں پھر کہا تھا تم اپنے باپ کا حلالی اولاد ہو, تو یہ کہو کہ ہمارے تھانوی نے ایک نبی کو غلط کار کہہ دیا. معاذ اللہ, معاذ اللہ, صد معاذ اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا, نبی کو
غلطکار جس کا معنی پتھرا ہوتا ہے اردو میں، نبی کو غلطکار کہنا یہ کھلا ہوا کفر ہے، اور یہ کافر کی حمایت کر کے تم بھی کافر ہو چکے ہو، اس کا اقرار کرو۔ اور آؤ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 پہ بات کرتے ہیں۔ اگر تم اپنے باپ پر حلالی اولاد ہو تو اس کا اقرار کرو، اور آؤ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 پہ بات کرتے ہیں۔ جواب دو اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کتنا بے بس ہے، دیکھیں کتنا لاچار ہے، دیکھیں آپ جب دلیل سے ثابت کر نہیں پا رہا ہے کسی فتوی کتاب سے کہ اس ترجمے میں حکم کفر لگا ہے، کسی عالم نے لگا، بار بار میں مجھ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ تم ثابت کرو کہ اس میں حکم کفر لگایا ہے، لیکن سامعین یہ ثابت کر نہیں پا رہا ہے، تو مجھ سے کہہ رہا ہے تم کہہ دو، میرا کام تم کر دو کہ یہ کفر ہے اتنی بڑی بے بسی ہے، اتنی لاچارگی، اتنا پریشان ہو تمہارے پاس دلائل نہیں، تو مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں دلیل دوں، میں دلیل دے کے ثابت کروں، تمہارا کام میں کروں، دلیل تم دو گے نا۔ سامعین کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہا ہے تم بھی کافر، تمہارا مجدد بھی کافر۔ میں نے تو حوالہ بھیج دیا، دیکھو یہ راہ و رسم منزلہا، ایک علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑوی ان کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 266 ہے، اس میں لکھ رہے ہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، جب دشمنی ہماری ایمان کی گواہی دے تو یہ ظفر اقبال کس کھیت کی مولی ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے تمہارے ان کے پیر مہر علی صاحب کے نزدیک؟ ہمیں کافر کہو تمہارے گھر کے لوگ خود کہہ رہے ہیں، کبھی بھی دیوبندی، اور تمہارے حوالہ بھیج دیا ہوں، پہلا حوالہ بھیجتا ہوں، علی اصغر پہلا حوالہ بھیجتا ہے پھر بات کرتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار نہیں دیا۔ دوسری کتاب پیش کر رہا ہوں میں، فتویٰ مہریہ، ٹھیک ہے، یہ مہر علی صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے میرے خیال میں فریقین از علماء کرام متنازعین اہل سنت و جماعت سے ہیں، فریقین دیوبندی وہابی، دیوبندی اور بریلوی، کون کہہ رہے ہیں؟ پیر مہر علی صاحب، ان کے معتبر عالم ہیں، اور ان کو جال حق کے اندر احمد یار خان نعیمی صاحب نے معتبر مانا ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فریقین علماء کرام کے نزدیک جو متنازعین ہیں یہ اہل سنت جماعت میں سے ہیں، جب اہل سنت ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے۔ سامعین دیکھ لیں، یہ کہہ رہا ہے کافر ہو تم سب، کافر تم سب، تمام دیوبندی کا کافر کہہ رہا ہے، اور اس کا یہ اپنے اکابر کا باغی کیوں ہے؟ اور تمہارا عالم کہہ رہا ہے، ایک کتاب ہے میرے پاس، اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ وصول کا خون کرنے والا ہے، تو وصول کا خون کرے، وہ غدار ہے، مکار ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ ہدیہ بریلویت پر ایک نظر، یہ صفحہ نمبر 153، اس میں لکھتا ہے، میں حوالہ پہلے بھیج دوں بعد میں پڑھوں گا، تم کو پہلے حوالہ بھیج دوں، اس کے بعد میں پڑھوں گا، تم کتنے وصول کے خون کیے ہو، اور مجھے بول رہے ہو کہ علی ابھی دوسری اب تمہارے دوسرے جملے پہ آتا ہوں میں، یہ دیکھو ایک کتاب دیکھو، ہدیہ بریلویت ایک نظر، صفحہ نمبر 153، ایک کتاب، اس میں لکھتا ہے ایسا مکار دجال دھوکہ باز ہے کہ مسلمہ وصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی اسے ڈر و حیا نہیں آتی، ڈر ہو حیا شرم نہیں آتی، کس کو؟ ظفر اقبال کو، کہ اپنے اکابر کے وصول کو توڑ رہا ہے، اپنے اکابر کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ احمد یار خان نے کہتا ہے کہ شان خداوند، بظاہر شان خداوندی کے خلاف ہے یہ آیت، جب اس کا جواب نہیں دیا، ابھی تک جواب نہیں دیا ہے، ابھی تک نہیں دیا، بول رہے میں جواب دوں گا کب؟ میں نے تیرے وصول سے تیرے گردن پر، تیرے مجدد اکابر گردن پر میں نے کفر کی تلوار لٹک کر رکھ دی، تم اتار نہیں پا رہے ہو، بعد میں جواب دوں گا، میں تو کافر ثابت کر دیا، اور تم بولو اتاروں گا، کب اتارو گے؟ اور تم نے کہا کہ وہ دیوبندی، تمام دیوبندی تم کو کہہ رہے ہو کافر ہے، تو تمہاری اس کتاب کے اندر کہہ رہے ہیں حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا۔ میں نے کہا علی اصغر ہر ٹرن میں الگ نئی دلائل دے گا، وہ تم نے ابھی تک۔ دوسری بات سامعین، اس نے ایک بات کہی تھی، لغت، علی اصغر کا لغت پیش کیا، پھر تو ثابت کہاں سے کر رہا ہے؟ تو جو بچرن ثابت کر رہا ہے لغت سے کر رہا ہے نا، تو تیرا گھر کا وصول یہ ہے کہ لغوی معنی سے فتوی کفر ثابت نہیں ہوتا، یہ کفر ایمان یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور عقیدے کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے لغوی نہیں، لغوی معنی شرعی معنی چاہیے، تو لغوی معنی کو شریعت بنا رہا ہے، اتنا بڑا مفتی ہے، مفتی مولوی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، تجھے ابھی تک اس کی تمیز نہیں ہے کہ شریعت شرعی کسے کہتے ہیں، لغوی کسے کہتے ہیں۔
لغوی کو شریعت بنانے چلا ہے تو. ابھی کئی میں حوالہ دوں گا ابھی، لیکن موضوع بدل جائے گا کہ لغوی معنی سے شریعت نہیں بنتی، نہ حکم کفر لگتا ہے. کئی معنی قرآن کے ترجمے ایسے ہیں جس سے لغوی میں معنی لیا جائے تو دھجیاں اڑا دوں گا تمہاری میں. ابھی صرف ایک حوالہ دیا ہوں تمہارے پر بوجھ بنا ہوا ہے، تمہیں دلائل کے بوجھ کے دبا کے مار دیا ہوں تمہیں میں. تمہاری سانس رک چکی ہے، تو وہاں آ کر جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہے ہو، نہ جال حق کو چھونے کی کوشش کر رہے ہو، نہ اس کا جواب دے رہے ہو. فتح قدہ معلومہ محصورہ، میں نے ثابت کیا تمہارے وصول سے. میں نے اپنے گھر سے اور اپنے فتوے سے کبھی میں نے ثابت نہیں کیا. ابھی میں تمہارے وصول سے تمہارے مجدد کافر ثابت کر رہا ہوں. جو شخص اپنے گھر کے وصول سے کافر ثابت ہو رہا ہو، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، وہاں جانے کی؟ جو اپنے گھر ثابت ہو رہا ہو تو میں کیوں فتویٰ لگاؤں؟ تو سب سے پہلی بات ہے اپنے مجدد کے گردن سے کفر کا توہین کا جو دھبا لگا ہوا ہے اس کو اتارو، جو میں نے ثابت کیا ہے. اور تم نے کہا کہ یہ جو تمام دیوبندیوں کو کافر کہتا ہوں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم آپ کے چوزے ہو، ہنڈے کی ہری زردی سے نکلی ہوئے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم پیر مہر علیہ السلام کا مقابلہ کرو. چلو تمہارا ٹائم ہو گیا. دیکھ لیا اس وہابی حرام خور نے پھر میرے سوال کا جواب نہیں دیا. پھر نئی کتاب لے کے آیا، کبھی اس کو لاتا، کبھی اس کو لاتا، کبھی اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. سب الگ الگ کتاب لا کر کے یہ کہہ رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مولوی نے جو غلط کار کہہ دیا یہ کفر ہے. ابھی تک اس کو نہیں مانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک کسی نبی کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے. اس کے نزدیک کسی پیغمبر کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے. میں نے یہ بولا کہ میں نے لغت کا حوالہ دیا، میں اس کا ترجمہ دکھا رہا ہوں کہ تمہارے مولوی نے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. میری غلط کاری کو، غلط کار ہے یہاں پہ لکھا ہے. اور یہ ترجمہ میں تھانوی صاحب کا دکھا رہا ہوں. اور یہ تھانوی کافر کا، یہ پوتا کافر، یہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے کبھی ادھر. میں نے کیا کہا کہ تم اس کا جواب پہلے دو، پھر میں تم سے گفتگو کروں گا جو تم نے ہمارے اوپر سوالات قائم کیا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ یہ ہم سے حوالہ مانگ رہا ہے. میں اس سے حوالہ نہیں مانگا. میں نے دلیل جو پیش کی، میں نے جو دعویٰ پیش کیا اس دعوے پر دلیل ہم نے دی ہے. ہم اپنے دعوے پر اس حرام خور سے دلیل نہیں مانگ رہے ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ مناظرے کے شرائط یہ ہے وہ ہے. ارے بیٹا تم نے ابھی مناظرہ دیکھا، میں نے تم سے کہا کہ تم ابھی انڈے کے اندر ہو. دنیا بہت بڑی ہے اور تمہارے اندر ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے تھانوی پر کفر کا فتویٰ لگاؤ. کیوں؟ اگر آج تم کہہ دو گے کہ تھانوی کافر ہے تو پوری دنیا کا وہابی کافر تو ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک ہے، تم وہابیوں کے نزدیک اور تمہاری زبان سے کافر ثابت ہو جائے گا. تو تم بچنے کے لیے اپنے آپ کو اور وہابیوں کو بچانے کے لیے ایک پیغمبر کی جو تم لوگوں نے غلط پیغمبر کو غلط کار کہا، یہ کھلا ہوا کفر ہے. غلط کار کہنا یہ کھلا ہوا کفر ہے، اور اس سے تمہارا تھانوی کافر ہے، اور تھانوی کا سپورٹ کر کے تم بھی کافر ہو گئے ہو. اس پر ایک لفظ نہیں بولا. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. میں نے اس کو کہا تھا کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے مناجد نے اٹارسی کے مناظرے میں ایک انبار لگا دیا اس کے کفریہ کلمات کے، اور میں نے ثابت کر دیا کہ تمہارے نزدیک دیکھو کیا کیا ہے، کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی کو ہم لوگوں نے اردو پڑھایا. معاذ اللہ، تم نبی کا استاد بنتے ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاگرد بتاتے ہو، اور اپنے آپ کو استاد نبی کا اور نبی کو اپنا شاگرد بتاتے ہو. میں نے اس کو بات کہی تھی کہ گفتگو کروں گا، تم گھبرا کیوں؟ لیکن پہلے چونکہ ہم نے اپنے دعوے پہ دلیل دے دی ہے، اور ہم نے سوالات میں تم پر سبقت لے گیا ہے. میں مدعی ہوں، اور تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم میرے سوال کا جواب دو. اور شروع میں ہی میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ یا تو تم یہ کہو کہ کسی نبی کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے، اور اگر اس کو تم کفر مانتے ہو تو کہو تھانوی کافر ہے. لیکن آپ دیکھ رہے کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ وہابیوں کی پرانی عادت ہے، نئی عادت نہیں. اور یہ کہتا ہے کہ فلاں صاحب نے کہا کہ وہابی کافر نہیں ہے. آج سے عرصہ ہو گیا، صدیاں گزر گئی کہ وہابیوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انہوں نے حسام الحرمین کو یہ کہہ دیا. ابے کون کیا کہہ دیا وہ تم چھوڑو. حسام الحرمین تم وہابیوں کے گلے کا وہ پھندا ہے جس میں لٹک رہے ہو، نہ آگے بڑھ پا رہے ہو نہ پیچھے ہو پا رہے ہو. اور یہ کفر کا توق جو ڈال دیا وہابیوں کے گلے میں ہم لوگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، وہ قیامت تک نہیں نکال پاؤ گے. تمہاری کیا اوقات ہے بے؟ تمہارا مولوی بحث نہیں کر پاتا وہ حسام الحرمین پر. ایک ابھی جو سوال میں نے کیا تمہارے اوپر، آج 10 دن سے اس کا جواب تم سے نہیں بن پا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہہ دیا معاذ اللہ،
اللہ کے نبی کو غلط کار کہا اور یہ کہتے ہو کہ یہ کفر نہیں ہے اور کہتے ہو کہ ایسا کہنے والا کافر نہیں ہے معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نزدیک جو کسی نبی کو غلط کار کہہ دے، بدچلن کہہ دے، وہ کافر نہیں ہے۔ اب یہ تو ریکارڈنگ تم کیا ہوگا، سب کوئی سنے گا، اور میں پھر تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے نبی کو جنہوں نے غلط کار کہا اس کو تم مسلمان مانتے ہو، اور اگر کوئی نبی کو غلط کار کہہ دے یہ کھلا ہوا نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے، اور کافر کو مسلمان جاننے والا کافر ہے۔ تو تمہارا اکابر تھانوی بھی کافر اور تم بھی کافر ہو۔ اب تمہارے جو اور سوالات ہیں اس کا جواب تو میں دیتا، لیکن چونکہ تم نے ایک نبی کو غلط کار کہا اور اس کو تم صحیح مانا، گویا تمہارے نزدیک نبی کو غلط کار کہنا صحیح ہے، اور ایسا کرنے والا مومن ہے تمہارے دھرم کے نزدیک۔ اور تم کبھی یہ کتاب دکھا تو بیٹا تم نے ابھی اپنی کتابوں کو پلٹ کے دیکھا نہیں ہے، براہین قاطیہ کو پڑھا نہیں ہے، حفظ الایمان کو پڑھا نہیں ہے، یہ ساری کتابیں بات کی، تحذیر الناس کو پڑھا نہیں ہے۔ یاد کرو جب تمہارا وہ گیا بھی بھاگ گیا تھا کٹیہار کے مناظرے سے حرام خور، یاد ہے کیا نہیں؟ اور اسی کٹیہار کے مناظرے میں تمہاری جماعت کا ایک عالم صاحب گنج کا دیوبندی عالم، انہوں نے توبہ کر کے اور دیوبندیت کو چھوڑ کر کے اور وہ سنی بن گیا۔ یہ سب تم کو یاد نہیں ہوگا، اور تم بات کرتے ہو کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کی۔ ارے بیٹا میں نے کتابیں لکھی ہے، اور اس کا وہ کٹیہار مناظرے کا نام ہے رداد مناظرہ، اس کو ذرا پڑھ لینا کہ کیسے تمہارا ایک عالم حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے علماء اہل سنت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جو فرما رہے ہیں مفتی مطیع الرحمان کے تعلق سے یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ انہوں نے اس کو مانا، اور دارالعلوم دیوبند کا پڑھا لکھا تھا، وہ تمہارے طرح یہ عام پڑھا لکھا نہیں تھا۔ فاضل دیوبند مولانا عبدالحکیم دیوبندی کی مسلک سے توبہ، سمجھا؟ یہ دیوبند کا پڑھا ہوا 1 نمبر پہ تھا دارالعلوم دیوبند میں، وہ سنی بن گیا توبہ کر کے۔ انہوں نے اپنا توبہ نامہ سب میں تم کو بھیج دے رہا ہوں، اور یہ دیکھو دارالعلوم دیوبند کا سرٹیفکیٹ عربی میں اور انگلش میں یہ سب شائع کیا ہے انہوں نے۔ تو تمہاری کیا اوقات ہے بے؟ سنی وہ ہے مسلک اعلیٰ حضرات جس کو تمہارے علماء گھٹنا ٹیک کر مان کر کے اور سنی بننے کو تیار ہے۔ ہو گیا ٹائم تمہارا ٹائم ہو گیا، فاضل دیوبند یعنی دیوبند کا فاضل مولانا عبدالحکیم تمہارا ٹائم ہو گیا، دیوبندی مسلک سے توبہ، تمہارا ٹائم ہو گیا، صاحب گنج کرانے والے ہیں۔ خاموش رہو، ہو گیا ٹائم، انہوں نے تمہارے دیوبندی موضوع بھاگا موضوع سے بھاگا ہے، اور آج تم بات کرنے خاموش والے رہو، ہو خاموش رہو، ایک سنی سے، خاموش رہو، تمہاری کیا اوقات ہے بے؟ خاموش رہو، تمہارا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو، 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ، میں اس لیے کہا تھا خاموش کہ رہو، میں کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ جو تمہارا دیوبندی مولانا سنی بنا ہے 2005 میں کٹیہار کے مناظرے میں، اس کا یہ فوٹو اب بول دیے، خاموش رہو، اب خاموش رہو، اور تمہارے دارالعلوم دیوبند کا تمہارے ہر جملے کی دھجیاں اڑا رہا ہوں میں، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، اردو اور کیا کہتے ہیں خاموش رہو، عربی میں بھی یہ دونوں انہوں نے خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ، 5 منٹ ہو گئے، 5 منٹ، اور غلط کار پیغمبر کو کہنا یہ کفر ہے۔ یہ بار بار ایک دن بول، تمہارے پاس کوئی دلائل نہیں، تم بھی بار بار ایک جملے کو لوٹا رہا ہے لیکن دلائل کچھ نہیں، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش نہیں، 5 منٹ ہو گئے تمہارے، 5 منٹ، رہنے کا وقت نہیں بیٹا، میں تو اب تک تم کو دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور ہم نے تم کو منوا دیا کہ تم اس کو میں نے دلائل بھیج دیا ہے، نہیں تقریباً کتنی دلائل بھیج دی ہے، خاموش رہو، اللہ کی نبی کو تم غلط کار مان رہے ہو، معاذ اللہ صد معاذ اللہ۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ جو کسی نبی کو غلط کار کہے وہ کافر ہے۔ اب جواب دوں، تھانوی کافر، اب جواب دوں، کافر، اب جواب دوں، میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ تم اپنے تھانوی کا کفر کا اعلان کرو، اس کے بعد آیت نمبر قرآن شریف کا آیت، وہ سورہ بنی اسرائیل کا آیت نمبر جو 29 تم نے پیش کیا ہے، میں اس پر الحمدللہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک ایک کر کے گفتگو کروں گا۔ چلو مگر تم پہلے یہ کہو کہ تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا، اور کسی نبی کو غلط کار کہنا یہ کھلا ہوا کفر ہے، اس کا تم اقرار کرو، اور تم کہتے ہو کہ میں دلیل تم سے مانگ رہا ہوں۔ ارے حرام خور، تم ایک بھی بات دکھاؤ جو میں نے تم سے کبھی دلیل مانگی ہو۔ ہم نے دلیل پیش کی ہے اپنے دعوے پر، اور تم سے یہ کہا کہ یہ کفر ہے، تم اس کا اقرار کرو کہ نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے، نبی کی توہین کرنے والا کافر ہے، مگر تم سے ابھی تک نہیں بن پایا، کبھی ادھر بھاگتے ہو، بس جواب دوں، جواب دوں، جواب دوں، جواب دو، ابھی تو بول نہیں سکتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ابھی تو بول نہیں سکتے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صبح فون کیا ہے، صبح بول رہا ہے اتنا فون تو فون کاٹتا ہے، فون اٹھاتا نہیں ہے، جاہل، اس طرح بک بک کرو گے، بک بک کرو گے تمہارے سے کون بات کرے گا،
دیکھو کافر تھا مسلمان تمہارا 7 منٹ ہو گئے، تمہارا 7 منٹ ہو گئے، تمہارا 7 منٹ ہو گئے، 7 منٹ 7 منٹ ہو گئے، 7 منٹ ہو گئے، 7 منٹ اہل سنت و جماعت 7 منٹ ہو گئے، 7 منٹ 7 منٹ ہو گئے، خاموش اب جواب دوں. فاضل دیوبند مولانا عبدالحکیم کی دیوبندی مسلک سے توبہ. تو تمہاری کیا اوقات ہے جواب دوں. تمہارا مولانا وہ دارالعلوم دیوبند میں جو پڑھتا ہے نا وہ ہمارے اکابرین کی باتوں کو سن کر کے اچھا حضرت علامہ مفتی موتی الرحمان کی اچھا، اس کا جواب دے رہا ہوں میں، اس کا جواب دے رہا ہوں میں، تم کو بھیجوں گا یہ اس کا جواب دے رہا ہوں. ہاں بھیج دینا ٹھیک ہے. اب جواب دوں میں. دارالعلوم دیوبند کا سرٹیفکیٹ جو شائع ہاں کروایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین یہ کہہ رہا ہے انگریزی میں سرٹیفکیٹ ہاں ہاں یہ ہاں بھیجوں گا ہاں تم کو. تو تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا بساط ہے، تم تو نبیوں کی توہین ہاں ہاں کرنے والا ہے. اچھا خاموش رہو یار، اللہ کے نبی کی ٹھیک ہے اب بول دیے نا، خاموش ہو جاؤ. کی توہین کا مرتکب ہے. ہاں ہاں بول دیے خاموش رہو. شرم نہیں آئی اور تم ٹھیک ہے پوچھتے ہو کہ ظفر اقبال نے اس کا حوالہ نہیں دیا. معاذ اللہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم نے پتھلن کہا، نبی کو پتھلن کہنا کھلا ہوا کفر ہے. یہ کفر کیا تمہارے مولوی نے. خاموش رہو بھائی، خاموش رہو. ارے خاموش کرو، کافر کا ارے خاموش تو رہو، تو تھا ہی. ارے خاموش تو رہو، تم نے اس پر کفر کا فتویٰ ڈال دیا، ارے خاموش تو رہو، لبدا ڈال دیا. ارے خاموش تو رہو. ایک نبی کی توہین کرنے والے کو مومن کا معاذ اللہ صدماذ اللہ. تمہارا تھانوی بھی کافر ہے، تم بھی کافر. اور بات اہل سنت و جماعت کی آتی ہے تو بیٹا علی اصغر ابھی تم کنویں کے اندر ہو بیٹا، ابھی تم انڈے میں ہو، باہر نکلو گے دنیا دیکھو گے. بیٹا علی اصغر فاضل دیوبند مولانا عبدالحکیم کی دیوبندی مسلک سے توبہ. یہ کٹیہار کے مناظرے کا ہے. یہ سارا جو سسٹم تم کو میں بھیج دوں گا کہ انہوں نے کیسے اپنا توبہ نامہ پیش کیا. دارالعلوم دیوبند کا جو سرٹیفکیٹ تھا ٹھیک ہے بھیج دینا دارالعلوم دیوبند سے وہ وہاں پہ 4 سال پڑھا اور 1 نمبر سے اس کی فراغت ہے اور وہاں کی سرٹیفکیٹ کو انہوں نے شائع کرایا. صاحب ان کا یہ مولانا ہے اور انہوں نے کہا کہ اہل سنت و جماعت جس کو اس دنیا میں مسئلے کے اعلیٰ حضرت بریلوی کہا جاتا ہے اس وقت دنیا میں، وہ حق پر ہے، وہی صحیح ہے، باقی یہ سب باطل و مردود ہے. تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ ہم تو وہ ہیں کہ ہماری بات کو سن کر کے 8 منٹ تو چلاتے رہو. تم تو وہ ہو تو شرائط توڑتے رہو، چیختے رہو اور دلال بغیر فتویٰ لگاتے رہو. اسلام کو بلتکار کہا. تم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو جانور کے علم سے تشبیہ. ارے موضوع بدل دیا. اللہ کے نبی کو شیطان سے کم مرتبہ بتایا ہے. اچھا نعوذ باللہ من استغفر اللہ معاذ اللہ. موضوع بدل رہا ہے. سامعین دیکھیں حالت خراب ہو گئی اس کی، اس سے پہلے بھی ایسی حالت خراب ہوئی تھی اس کی. اب میں بات کروں سامعین، میں یہاں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. جب یہ خام مجھے بولنے دے گا وہاں سے میں شروع کروں گا. سامعین میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. مگر آج تک تم لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس بات کی وضاحت کر دے. تم لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو کہاں سے حاصل ہوئی؟ کہا دارالعلوم دیوبند سے. معاذ اللہ صدماذ اللہ. یعنی نبی دارالعلوم دیوبند میں آ کر کے اردو سیکھے. یہ شرم کی بات ہے تم لوگوں کو. تو نبی کا استاد کون ہے؟ کہ تم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شاگرد بتایا اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا استاد بتایا. یہ بات ہمارے مناظر علامہ مفتی موتی الرحمان نے اٹارسی کے مناظرے میں ہمارے مولویوں سے وہاں بھی جواب نہیں بن پایا. اب میں بولوں جواب نہیں بن پائے گا. تمہارا 10 منٹ ہو گئے. 10 منٹ تمہارا 10 منٹ ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو دارالعلوم دیوبند سے معلوم. سامعین دیکھیں 10 منٹ تک چلا رہا ہے. میں ریکارڈنگ بند کر دیا تھا پھر چالو کیا. کا استاد ہوا کیونکہ اردو آ کر کے نبی نے تمہارے دارالعلوم دیوبند میں سیکھی تو تم لوگ نبی کا استاد ہوا اور نبی تم لوگوں کے شاگرد. معاذ اللہ صد معاذ اللہ. یہ کھلا ہوا کفر ہے. میں تم سے کہا تو نبی کا استاد کون تھا؟ نبی کا استاد کون تھا؟ ارے نبی کا استاد کون تھا؟ نبی کا استاد کون تھا؟ نبی کا استاد کون تھا؟ تم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے سے انکار کیا جس کا مناظرہ استغفر کٹیہار میں ہوا تھا اور اسی کٹیہار کے مناظرے میں پھر ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. سامعین جب یہ موضوع پر آئے گا مجھے بولنے دے گا تو چالو کروں گا میں. سامعین دیکھیں 12 منٹ ہو گئے. 12 منٹ میں ریکارڈنگ بند کیا تھا پھر چالو کر رہا ہوں. یعنی 12 منٹ تک بک بک کر رہا ہے جبکہ اس نے خود تسلیم کیا شرائط میں کہ 3 منٹ بات کریں گے. جو درمیان میں بولے گا جو سامنے والے کو بولنے نہیں دے گا اس کی شکست ہوگی. پھر میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں پھر سناؤں گا بعد میں. کب تک بول رہا ہے دیکھیں. کیونکہ تم نے مجھ کو چھیڑا ہے. تم نے میرا ابھی تک بول رہا ہے. سامعین دیکھیں 15 منٹ ہو گئے. 15 منٹ ابھی تک بول رہا ہے. سامعین 20 منٹ ہو گئے. 20 منٹ ابھی تک بک بک کر رہا ہے. دیکھیں 20 منٹ ہو گئے حالانکہ شرائط میں 3 منٹ تھی ابھی تک بک رہا ہے. میں جواب دوں
ارے تم 20 منٹ تک بک رہے ہو، 20 منٹ ہو گئے تمہارے. میں بولوں اب میں بولوں، اب تو بولوں. اب لوگ فیصلہ کر لیں گے لوگ کہ بے بس لاچار کون ہے اور کفر کا توق کس کے گلے پہ لٹکا ہوا ہے، کفر کی تلوار کس کے گلے پہ لٹکی ہوئی ہے. اور قیامت تک تم سے نہیں ہو پائے گا. اس لیے چلا رہے ہو. پھر ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں میں، پھر 5 منٹ بعد چالو کروں گا. 20 منٹ ہو گئے سامعین، 25 منٹ ہو گئے. 25 منٹ دیکھو سامعین، 25 منٹ ہو گئے. 25 منٹ تک بک بک کر رہا ہے، مجھے بولنے کا بیچ میں بالکل موقع نہیں دیا ہے. ابھی تک بول رہا ہے. دیکھیں یعنی کتنا بے بس لاچار ہے وہ. دیکھیں 25 منٹ ہو گئے مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. جب بولنے دے گا یا پھر اور 5 منٹ ہو جائے پھر میں چالو کر کے سامعین کو بتاؤں گا کہ اتنے منٹ ہو گئے، ابھی تک بک بک کر رہا ہے. اس کی حالت خراب ایسی ہوئی ہے کہ یہ مجھے بولنے کا بالکل موقع نہیں دے رہا ہے. نہ ابھی تک اس نے کوئی دلائل دیا ہے کہ اس ترجمے پر کس عالم نے فتوی کفر لگایا ہے، نہیں دے رہا ہے. دیکھیں سامعین بک بک کر رہا ہے، ابھی بک بک کر رہا ہے. یہ ریکارڈنگ کر کے ڈالے گا، اس لیے ساری ہم کو جس نے بھی یہ غلط کار دیکھو سامعین 30 منٹ ہو گئے، 30 منٹ ابھی تک بک بک کر رہا ہے. اور سامعین جب بک بک کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، میں نے اس کے پرسنل پہ 4 حوالے دیے ہیں. 1 2 3 4 5 حوالے دیے میں نے، 5 حوالے دیے اس کو. اور حوالے میں نے اس لیے دیا ہے، اس نے کہا مولوی حکیم جو ہے تمہارے دیوبندی کا تھا، وہ دیوبند سے توبہ کر لیا تھا، یہ بول رہا ہے سامعین. اس لیے میں اس کی آواز چالو رکھ کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. تو اس نے کہا اب سننا کہ تمہارا مولوی حکیم نے اٹارسی کے مناظرے میں دیوبند چھوڑ کر کے بریلوی بن گیا تھا. تو سامعین اس کی کتاب، اس کے مجدد کا ملفوظ ہے، اس میں لکھا ہے کہ وہابیہ کے لیے فضول دعا فضول ہے، ثم لا یعودون، ان کے لیے آ چکا ہے، وہابی کبھی لوٹ کر نہ آئے گا. کسی سے بات چھپی نہیں ہے. دیکھیں یہ حفظ الایمان پہ گئے تو لکھا ہے کہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا. یعنی جو دیوبندی وہابیہ کبھی بھی قیامت تک وہ بریلوی نہیں بن سکتا. اس کا احمد رضا کہہ رہا ہے الملفوظ حصہ سوم صفحہ نمبر 36، اور یہ کہہ رہا ہے تمہارا دیوبندی جو ہے وہابی جو ہے بریلوی بن گیا. تو یہ اس کے مجدد کے اصول کے خلاف ہے. تو پتہ ہے کیا اس کا مجدد جھوٹا تھا، جھوٹ بولا. دوسری کتاب اس نے ایک بات یہ کہی ہے سامعین، یہ جہان مفتی کتاب ہے. اس نے کہا کہ تمہاری کتاب میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اردو دیوبند سے سیکھنے میں آیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے استاد نعوذ باللہ من ذالک دیوبند کے علماء، یہ کہہ رہا ہے. یہ اگرچہ سامعین یہ خواب کی بات ہے. کس کی بات ہے؟ یہ خواب کی بات ہے. اور خواب کے متعلق سامعین بتاؤں آپ کو میں، خواب میں کیا ہے. یہ کتاب کا نام ہے جہان مفتی اعظم. اس کا مصنف ہے، کتنا چلا رہا ہے ابھی تک دیکھو، یہ علامہ محمد احمد مصباحی اعظمی. دوسرا نام دیا ہے عبد المبین نعمانی مصباحی. تیسرا نام دیا ہے مقبول احمد سالک مصباحی. ٹھیک ہے، یہ 3 کا نام ہے. تو اس کتاب میں اس کا یہ کون ہے کہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا نوری، جہان مفتی کتاب کا نام ہے. اس میں کیا لکھا ہے بتا رہا ہوں سامعین دیکھیں. اس میں لکھا ہے جہان مفتی میں صفحہ نمبر 410 میں لکھا ہے کہ جب میں خود ہی بڑا، یہ لکھا ہے خواب کوئی حقیقت تو نہیں، ذہنی خلل بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے خواب کا کوئی اعتبار نہیں. بات آئی گئی سر سے گزر گئی. یعنی کیا ہے، خواب کوئی حقیقت تو نہیں، ذہنی خلل بھی تو ہو سکتا ہے، اس لیے خواب کا کوئی اعتبار نہیں، بات آئی گئی سر سے گزر گئی. صفحہ نمبر 410 جہان مفتی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. مطلب خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا مولوی کہہ رہا ہے، لیکن یہ اعتراض کر رہا ہے. اور ایک کتاب یہ کہہ رہا ہے تم نے نبی علیہ السلام کا استاد دیوبند کو مانا. سامنے میں اس کو وضاحت کر رہا ہوں. اور حیات امام اہل سنت پروفیسر محمد مسعود صاحب ہیں، یہ صفحہ نمبر 30 میں لکھ رہے ہیں مولانا بریلوی باکمال شاعر تھے، وہ تلمیذ رحمان تھے، یعنی اللہ کے شاگرد تھے. کسی شاگرد؟ اللہ کے شاگرد تھے. استغفر اللہ. دوسری کتاب الامن والعلا، اس کے مجدد کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 21 میں لکھتا ہے شاید اس لیے کہ وہ کسی کے شاگرد نہ تھے، وہ تلمیذ رحمان تھے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا شاگرد تھا وہ. دوسرا سیرت امام احمد رضا، صفحہ نمبر 12، اس میں لکھتا ہے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے. انبیاء جو ہوتے ہیں، انبیاء کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست علم دیتا ہے. یا اس کا استاد نہیں، یا تو ایک معنی یہ ہوگا کہ جاہل تھا، کہیں پڑھا لکھا نہیں تھا، یا تو ایک معنی یہ ہوگا یہ کسی سے نہیں پڑھا ہے، اللہ سے براہ راست پڑھا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. سامعین گستاخی نہیں ہے،
ہیں اللہ کا شاگرد کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، یعنی کوئی استاد نہیں تھا اس کا. دیکھو سامعین ابھی تک بک رہا ہے. دیکھو اور آج جب پڑھا ہے کہ تمہارے مولوی اشرف علی تھانوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہہ دیا، یہ کھلا ہوا کفر ہے. 33 منٹ ہو گئے، بک رہا ہے ابھی تک بک رہا ہے. نہیں، یہ کفر نہیں ہے. یعنی اس کا پھر بند کر رہا ہوں میں حوالہ دے دیا، بند کر رہا ہوں ریکارڈنگ. سامعین 35 منٹ ہو گئے، 35 منٹ سے بک بک کر رہا ہے، اور شرائط میں کیا تھی 3 منٹ بولے گا. اس کی حالت خراب ہو رہی. دیکھیں سامعین، دیکھیں ابھی تک بول رہا ہے. 40 منٹ ہو گئے، 40 منٹ ابھی تک بول رہا ہے. پھر بند کر رہا ہوں میں، جب بولنے دے گا تب میں ریکارڈنگ چالو کروں گا. پھر کتنا بڑا بے بس ہے دیکھو. میں یہ چاہ رہا تھا کہ تمہارے اکابر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو غلط کار کہہ دیا ہے، غلط کار یعنی غلط کرنے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا، یہ خدا ہوا کفر ہے، اس کو اقرار کرو. سامعین 40 منٹ ہو گئے، 40 منٹ ابھی تک بک بک کر رہا ہے. تم کسی عالم سے بات کرا، میں نے تمہارے بارے میں محسن بھائی جو تھے، جو تم سے اس سے پچھلے بات کرا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھ سے کہ حضرت وہ تمہارے بارے میں کہ علی اصغر حافظ ہے. میں نے کہا حافظ ہے تو وہ جاہل ہے، کیونکہ اس کو اصول اور آداب بات کرنے کا معلوم نہیں ہے. میں کچھ سوال کرتا ہوں، وہ کچھ جواب دیتا ہے محسن بھائی، اس لیے میں اس کے باتوں پر سامعین سن لیں گے میں نے کیا جواب دیا. اس لیے میں پچھلے گفتگو میں رات کے 11:15 بجے تک تم سے گفتگو کی تھی الحمدللہ، اور تم کو بھی معلوم ہے کہ وہ رات کا وقت تھا. رات کے 11:15 بجے تک گفتگو کر کے تمہارا 12 بجا دیا تھا، اور جواب تم سے نہیں بن پایا. اور پھر رات میں جب میں گفتگو کرنے لگا تو تم اتنے بڑے حرام خور ہو تم اور محسن، تم نے فون میرا کاٹ دیا، ریکارڈنگ کاٹ دیا. پھر میں نے دوبارہ فون کیا، نہیں اٹھایا. میں اپنا دوسرا نمبر ایئرٹیل نمبر سے فون کیا، تب تم اٹھائے ہو رہے وہاں بھی. یہ بھی بات حقیقت ہے، اور تم بات کرتے ہو ہم سے. میں تم سے پھر کہتا ہوں جس طرح تم نے میرا سامعین سن لیا. یہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا، نئے نمبر سے فون کیا تو فون اٹھایا. دیکھو چلا رہا ہے. تو اب جب میں تیار ہوا ہوں تو کم سے کم بات تو مجھے کرنے دے. کرو میرے سامنے. 40 منٹ کے اوپر ہو گئے. اپنا شاگرد بتانے والا بات کرو میرے سامنے بیٹھ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانور کے علم سے تشبیہ دینے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں ماننے والا، بات کرو نا میرے سامنے بیٹھ کر کے. اگر تمہارے اندر ہمت ہے، جرأت ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں بھی حرام خوروں نے رام کرشن گوتم بدھ کو پیغمبر مانا ہے، اور ان میں سے ایک یعنی گوتم بدھ تو ضرور پیغمبر ہے کہہ دیا ہے. ان وہابیوں نے، ان اللہ اس کے رسول کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، قوم مسلم کے دشمنوں نے، یعنی گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے. تو ہمارے مناظرین نے کہا تھا، علامہ مفتی مطیع الرحمان نے، کہ وہاں بھی اگر گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے تو قرآن کی کون سی آیت میں اللہ نے گوتم بدھ کو پیغمبر دیا، نبی بنایا ہے؟ ذرا کھول کر دکھا دو. نہیں دکھا پایا. پورا 3 دن کا مناظرہ ختم ہو گیا، وہاں نہیں دکھا پایا. میں بھی آج 10 دن سے کہہ رہا ہوں اس بھابی سے کہ تم جو کہتے ہو کہ گوتم بدھ ضرور پیغمبر ہے، تو کس آیت میں اللہ نے گوتم بدھ کو پیغمبر ابھی تک بک بک کر رہا ہے سامعین. دیکھیں پھر ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں، جو خاموش ہوئے گا مجھے بولنے دے گا میں جواب دوں. سامعین بار بار کہہ رہا ہے کہ دیوبندی مولوی عبدالحکیم جو ہے دیوبندی چھوڑ کر کے بیرلو بن گیا ہے. اس کو پتہ نہیں انکشاف حق کس نے لکھی ہے. مفتی خلیل احمد برکاتی جو خود بریلوی باطل دھرم کو چھوڑ کر کے اہل سنت جماعت دیوبندیت میں شامل ہوئے ہیں، وہ باقاعدہ انکشاف حق ان کی تمام پول پٹی کھول کر رکھ دیا انہوں نے. کتاب پڑھو. انکشاف حق کس کی ہے؟ مفتی عبدالحکیم کی بات کر رہا ہے. تیرے اصول تو اپنے اصول کے خلاف کر رہا ہے. تیرا مجدد کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی کوئی دیوبندی مسلمان جو ہے بریلوی نہیں بنے گا. تیرا مجدد کہہ رہا ہے، اور تو اس کی مخالفت کر کے اس کے اصول کے خلاف بات کر رہا ہے. جو تو اگر پھر امتیاز اہل سنت کا فتویٰ یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، تو بے ایمان کافر مرے گا. اعتراضات میرے اوپر کیا ہے، میں اس پر گفتگو کرنے تیار ہوں، مگر تم سے نہیں. مگر مر جائے گا، مگر کرے گا نہیں، مگر تیرے میں دم نہیں ہے. مر جائے گا. 45 منٹ تک بولا سامعین، پھر بھی بول رہا ہے سننا. 45 منٹ تک چلا رہا ہے، پھر بھی بول رہا ہے مجھے سننا. پھر بند کر رہا ہوں ریکارڈنگ میں. دیکھو سامعین ابھی تک بول رہا ہے، بول رہا ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. اصغر خود گھبرا رہا ہے، مجھے بول رہا ہے گھبرانے کی بات نہیں. سامعین پھر ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. اس میں سنی نے یہ کہہ دیا، اس میں یہ کہہ دیا. حرام خور، میں سوال کچھ کرتا ہوں تم جواب کچھ دیتے ہو. اور بار بار ابھی چیخ رہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں، تو کہتا ہاں تم سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 29 پہ گفتگو کریں گے، مگر یہ کہو کہ نبی کو غلط کار کہنا کفر ہے. لیکن سامعین میں جواب مجھے ملا ہے. جواب دوں؟ ہاں ٹھیک ہے، جواب دوں. جواب دوں. سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 29 پر میں گفتگو کرنے کو تیار ہوں. لیکن مر جائے گا. یہ تم کہو
مگر نہیں کرے گا. پھر ریکارڈنگ بند کر رہا ہے سامعین. 50 منٹ ہو گئے. 50 منٹ تک بک بک کر رہا ہے سامعین. تم سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے. بس اتنا کہہ دو کہ جس نے بھی وہاں ترجمہ کیا ہے سورہ شعراء کا آیت نمبر 82 میں, جس نے بھی اس آیت کا ترجمہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا ہے وہ کافر ہے. مت لو اپنے کعبے. ہاں جواب دوں. بس اتنا کہہ دو کہ سورہ شعراء کا آیت نمبر 82 جس نے بھی خطی کا ترجمے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا وہ کافر ہے. اور آؤ وہ قرآن شریف کے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 29 پہ گفتگو کرتے ہیں. بس اتنا تم کہہ دو. ٹھیک ہے غلط کار کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فون میں تمہارا کاٹ دوں گا. چلو ٹھیک ہے, فون کاٹ دے گا بولتا ہے. تم نے 51 منٹ بک بک کیا ہے. 51 منٹ تک مجھے بولنے نہیں دیا. اب میں بولوں. سامعین ایک کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو. ایک کہہ رہا ہے کہ تم کہہ دو تمہارے اکابر نے, تمہارے تھانوی نے جو خطی اتی کا ترجمہ غلط کار کیا ہے اس نے کفر کیا, تم اعلان کر دو. سامعین دیکھیں 51 منٹ تک بک بک کرتا رہا ہے اور کئی موضوع پر اس نے بات کی. کہاں سے کہاں بھاگا یہ مجھے بول رہا ہے. میں موضوع بدلتا نہیں, بھاگتا نہیں یہاں سے وہاں, تو یہاں سے وہاں بھاگتا ہے. اور سامعین کتنی باتیں اس نے کہہ دی. میں نے بار بار کہا ہے کہ لفظی ترجمے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور تم نے جو لغت کا سہارا لے کر فتوی کفر لگانے کے کام کی کوشش کی ہے, لغت شریعت نہیں بنتی. لغت کی بات کیا پھر چلوں گا. لغت کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے بولنے دے. خاموش رہو. ہاں وہ ترجمہ ہے. ارے ترجمہ ہے. پھر بول رہا ہے سامنے دیکھو, بولنے نہیں دے رہا ہے. میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. میری باری ہے. بولو. ہاں. اور جس سے مجھے یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو, ہاں یا غلط کار تمہارے تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطیاتی کے ترجمے میں غلط کار کہا ہے حرام کو, اور تم کہتے ہو کہ لغوی. میں نے لغت سے دکھایا ہے. یہ غلط کاری لغت سے دکھایا ہے کہ تمہارے ترجمے میں دکھایا ہے. بدچلن یہ غلط کاری میں نے لغت سے دکھایا ہے تمہارے ترجمے میں. بدچلن پیش کر کے تم نے فتویٰ لگایا. بدچلن قوم کو گمراہ کرتے ہو. اب میں بولوں نا, بولوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ارے بولوں میں. کہتے ہو کہ میں نے لغت سے حوالہ دیا ہے. معاذ اللہ. ٹھیک ہے میں خاموش ہوں. یہ غلط کاری سامعین فیصلہ کر لیں گے. میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. ہاں بتاتا ہوں. سامعین یہ کہہ رہا ہے پھر تمہارے پر. ہاں اور تم یہ اعلان کرو کہ نبیوں کی توہین کفر نہیں ہے. ہاں تم کفر کا یہ اعلان کرو کہ نبیوں کی توہین کفر نہیں ہے. اعلان کر. سامعین اس نے دو بات کہی کہ تو اعلان کر کہ انبیاء کی توہین کفر نہیں ہے, اور دوسری بات یہ کہا. سامعین میں کہہ رہا ہوں, میں بار بار کہا ہوں انبیاء کی توہین کفر ہے, لیکن تم نے جو. ارے پھر بولنا. دیکھو سامعین دیکھا. ارے یار خاموش رہو. سامعین اس نے مجھ سے سوال کیا ہے پھر کفر کیا ہے میں بتا رہا ہوں. اگر تمہارے نزدیک انبیاء کی توہین کفر ہے, تو جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا وہ کافر ہے کیا نہیں؟ ہاں جواب دوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ارے جواب دوں یار, جواب دوں. مان لیا ہے کہ انبیاء کی. ارے جواب. ہاں پھر کس سوال کر رہے ہو کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہا, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار. ارے وہی جواب دے رہا ہوں. خاموش تو رہو نا. خاموش کتنی مرتبہ کہو گے یہ جملہ؟ تم نے کم سے کم 1000 مرتبہ دہرا لیا ہے. خاموش تو رہو نا. کیا کہتے ہیں؟ ارے خاموش تو رہا. تو نے اس جملہ کو 1000 مرتبہ دہرایا. اب تو خاموش رہو نا. ایک کیا 55 منٹ تمہارے لیے کم پڑا بک بک کرنے کا موقع دیا تم کو. 55 منٹ کم ہے تمہارے لیے, تو مجھے 50 منٹ بولنے دو نا. سامعین میں نے اعلان کئی مرتبہ کہا, اس نے بھی تسلیم کیا ہے کہ تم نے کہا انبیاء کی توہین کفر ہے. اس نے تسلیم کیا ہے. میرا اعلان اس نے کئی مرتبہ دہرایا ہے. پھر بھی سوال کر رہا ہے کیونکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے, اور مجھے کہہ رہا تو بول دے کہ کافر ہے. میں کیوں بولوں؟ دلیل سے تم ثابت کرو گے نا. دلائل سے منواؤ گے یا لفاظی اور تقریر سے منواؤ گے؟ دیکھو پھر بول رہا ہے. خاموش رہو. میری باری ہے. خاموش رہو. یا تو تم بولو, تم بول رہو نا. پھر بولو. 1 گھنٹہ بولو. میں بند کر ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. سامعین میں تو بول رہا ہوں نا, خاموش رہنا. ابھی اس نے کہا کہ ابراہیم ایک انبیاء کی توہین کفر ہے کہ میں نے کہا کفر ہے. پھر اس نے سوال یہ کیا کہ غلط کار کہا یہ توہین ہے کہ نہیں. میں نے کئی مرتبہ کہا ہوں اس کو کہ ترجمے جہاں لفظی ترجمہ پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اگر تیرے دھرم میں کسی نے فتویٰ لگایا تو دلیل دینا. ابھی تک دلیل نہیں دے رہا ہے. مجھ سے اپنا کام مجھ سے کروا رہا ہے. دوسری بات سامعین, اس نے خواب کے متعلق کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کو اردو جو ہے یہ دیوبند سے آیا ہے, تو اللہ علیہ وسلم دیوبند کے شاگرد اور دیوبند اللہ کے نبی کا استاد. دیکھیں سامعین دیکھیں. نہیں موضوع تو نے چھیڑا ہے. ہاں جواب میں وہ ساری بات کہی تھی. کوئی جواب نہیں. کہ تم
कहते हो कि मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ सामने, मुझे 50 मिनट तक बोलने देगा हैं? इसके तर्जमे में गलतकार हजरत इब्राहिम हाँ तो खामोश रहना, जवाब दे रहा हूँ। ये लफ्ज़ इसको समझ में आ रहा है। हाँ खामोश रहना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो ये गलतकार अरे खामोश रहना, खामोश रहना। समझ में नहीं अच्छा एक बात बता, गलत का मतलब क्या है, खता का मतलब क्या है? को गलतकार कहना ये कुफ्र है या नहीं? वो तर्जुमा जो है खती अती, तो बता खता का मतलब क्या है? खता गलत है या सही है तुम्हारा नज़दीक? खता का तर्जुमा, अरे तू सवाल कर, तुम सवाल कर, मैं सवाल नहीं कर, तुम सवाल कर सकते, मैं सवाल नहीं कर सकता। खता का तर्जुमा क्या बताओ? खती का तर्जुमा तुम्हारे हाँ थानवी ने ये लिया है। हाँ क्या गलतकार? कितने बार बोलोगे तुम कितने दफ़ा बोलोगे? हैं? ये बताओ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाँ गलतकार कहना हाँ 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 हाँ, मैं ठीक है। तुमने ये सवाल की कई मरतबा किया, मैंने कई मरतबा जवाब दिया। मैं तुमसे एक सवाल पूछ कर रहा हूँ, खता जो था खता, ये गलत है या सही है? बताओ तुम मुझे, खता करना एक गलत है या सही है? जवाब दो उसका। वहाँ खती अती क्यों 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 क्यों? अब फंसे ना तुम, अब फंसे ना, अब ऐसा फंसे हो, तुम्हारी बुरी ज़रूरियत तुम्हारे गर्दन से इस जिल्लत का तौक निकाल नहीं सकती, तुम्हारी पूरी ज़रूरियत। हाँ तुम्हारा काम हमसे सवाल करना नहीं है। अच्छा जब तुम्हारा नंबर आएगा तुम सवाल करोगे तब जवाब देंगे। तुमसे मैंने यही पूछा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलतकार कहना ये कुफ्र है, ये हजरत इब्राहिम की तौहीन है या नहीं? बस इतना बता दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलतकार कहना ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीन है या नहीं? बोलूं मैं? हाँ बोलो। बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। हाँ अगर तुमने जवाब सही दिया मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, मुझे 50 मिनट बोलने देना है, 50 मिनट बोलने देना है तुम्हें। खामोश बिल्कुल रहना, क्योंकि तुम 55 मिनट तुमने बोला है, तुमने 55 मिनट तुमने बोला है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीन है या नहीं? अरे खामोश रहोगे, मुझे बोलने दोगे? तुम बोल सकते हो 55 मिनट, और मुझे तुम 3 मिनट नहीं बोलने दे रहे हो हैं? 55 मिनट तक तुम बोल रहे हो, 55 मिनट तक तुमने बोला है, और तुम मुझे 3 मिनट नहीं बोलने दे रहे हो। तुम्हारी इतनी घबराहट क्यों, इतना खौफ क्यों तारी अली असगर का? दलाल के नीचे दब गए तुम, तुम्हारी सांस रुक चुकी है। मुझे बोलने दो। सामीन बार बार इसने सवाल किया है, मैंने बार बार जवाब दिया है, मैंने बोला नहीं दे रहा है। अरे बोलो। कई मौजू इसने बदला है, जब मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ बोल रहा है कि तू मौजू बदल रहा है। तूने खुद छेड़ा है मौजू, ख्वाब का कहा है, कलमा का कहा है, तुमने कलमा बदल दिया। तुमने ये कहा है तुम्हारी किताब है नगमत रूह। देखो, मैं तेरा जवाब दे रहा हूँ, मैंने सवाल तुम पर कायम किए। हाँ तो उसका जवाब दे रहा हूँ ना। बस तुम ये बताओ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गलतकार कहना ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीन है या नहीं? बस यही बताओ तुम, 2 लफ्ज में, है या नहीं? तो मैं नहीं बोलूँगा 2-3 मिनट तक, तुम 50 मिनट तक 55 मिनट बोल सकते हो, मैं 3 मिनट से 2 लफ्ज सुनो। हाँ 1 घंटा बोलना मैं सुनूंगा। हाँ ये मेरी बात रिकॉर्डिंग होती होगी, कुरान अल्लाह का किताब ये सामने मौजूद है, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा, तुम बोलना। हाँ। मगर सिर्फ ये बताओ कि गलतकार कहना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तौहीन है या नहीं? बस तुम इधर उधर बकवासात कर सकते हो 55 मिनट तक, मैं तुम्हारा जवाब दूं 3 मिनट, तुम सुन नहीं सकते ना, नहीं सुन सकते ना। तुम 55 मिनट तक बक सकते हो, इधर उधर बातें कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ तुम्हारी किताब से, तुम्हारे जुमले पर, तुम्हारे एतराज़ पर, लेकिन तुम्हें तुम्हारे सुनने की हिम्मत नहीं है। मौत क्यों तारी हो रही है तुम्हारे ऊपर? क्यों तुम पर मौत तारी हो रही है? तुम 55 मिनट तक बक सकते हो, और मैं तुम्हारा जवाब दे रहा हूँ। ये देखो तुम्हारा जवाब मैं दे रहा हूँ। ये देखो तुम्हारा नूरुल इरफान है, तुमने अभी तक अपने फतवे पर कोई दलील नहीं दिया कि इस तर्जुमे पर किसी ने फतवा दिया है। ते नूरुल इरफान मेरे पास है, तुम्हारा अहमद यार खान नहीं में लगता है कि खामोश रहो। अरे खामोश रहो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। सामीन, ये इसका हकीमुल उम्मत लिखता है, यानी नबी का मुखालिफ हमेशा बेसनद बेदलील बात करता है, हाँ का करता है। अंबिया की तौहीन कुफ्र है, इसमें मजीद कुछ कहना मेरे लिए ये बेकार है। जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो मान गया कि नहीं माशाअल्लाह की तौहीन कुफ्र है, माशाअल्लाह, तो इसमें फतवा देने की क्या बात है? यही तो मैं तो कह रहा हूँ कि गलतकारी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो तुम्हारे मौलवी ने गलतकार कहा ये कुफ्र है। अरे कितने दफा करोगे सवाल? जवाब तो देने दो मुझे जवाब देने दो। मैं फिर रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सलाम की तौहीन है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिर इसने सवाल किया है कि अंबिया की तौहीन कुफ्र है कि नहीं है। मैंने कई जवाब दिया कुफ्र है। फिर सवाल कर रहा है, ये जो खताकार लिखा है, गलतकार लिखा है, गलतकार लिखना, एक गलतकार कहना
جو ترجمہ میں کیا ہے یہ توہین ہے ہی نہیں. میں نے بار بار کہا ہے، بارہا کہا ہے کہ ترجمہ قرآن کے لفظی ترجمہ پر کوئی حکم نہیں لگتا. اگر لگے گا تو جال حق میں کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ اس نے میں نے کہا بار بار کہ تم فتویٰ لگا رہے ہو، لیکن اس ترجمے پر جو کوئی فتویٰ ہے وہ ثابت کرو. تو ثابت نہیں کر رہا ہے. میں نور العرفان سے حوالہ پھر بول رہے میں بند کر رہا ہوں. سامعین، یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہنا توہین ہے یا نہیں. میں نے بار بار کہا ہے وہ ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ پر کوئی توہین گستاخی نہیں ہوتی. دوسری بات، یہ جب فتویٰ اس نے دیا ہے، ارے پھر بول رہا ہے، دیکھو سامعین، پھر بول رہا ہے سامعین، پھر میں ریکارڈنگ بند کر رہا ہوں. توہین نہیں مانا، تمہارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین نہیں ہے، تم نے یہ اقرار کر لیا. حضرت یہ جو غلط کام ترجمہ کیا ہے تم اس کو ابھی تم نے یہ ایکسپٹ کیا کہ یہ توہین نہیں ہے، لفظی ترجمہ ہے، یہ توہین نہیں ہے، تو کیوں چھپا کے رکھتے ہو؟ کبھی اندر باہر کیوں تمہارا دل آگے پیچھے؟ ٹھیک ہے، جواب دوں میں؟ اعلان کرو. سامعین، یہ لفظی ترجمہ توہین نہیں ہے. ہاں کہہ رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں. پھر میں ریکارڈنگ بند کر رہا تھا، میری بات سن نہیں رہا ہے، مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے. ہاں جواب دے رہا ہوں. ہاں سامعین، یہاں جو لفظی ترجمہ ہے خطیئتی غلط کار ابراہیم علیہ السلام کی یہاں توہین نہیں ہے کہ ترجمہ ہے یہ. اور میں کہہ دیا، اب تم کہہ رہے ہو یہ گستاخی ہے، ثابت کرو دلائل سے. تم یہ ریکارڈنگ ڈالنا میرا دوست کیا ہے اس کو یہ دلیل نہیں، ابھی تک دلیل نہیں دے رہا ہے، مجھے بالکل بولنے نہیں دیتا ہے. نور العرفان کا حوالہ میں نے دیا ہے، میں نے اس سے کہا کہ اس ترجمے پر کفر کا فتویٰ کس نے لگایا، دلیل دو. دلیل نہیں دے رہا ہے، بول رہا ہے تم کو میں فون کر رہا ہوں، فون نہیں اٹھا رہا ہے، نیا نمبر سے لگایا تب اٹھائے 10 مرتبہ کاٹنے کے بعد. یہ کہہ رہا ہے کہ یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی ہانکا کرتا ہے. یعنی جو کسی فتویٰ لگائے اور دلیل نہ دے، ثبوت نہ دے، تو وہ نبی کا دشمن اور مخالف ہوتا ہے. تو ظفر اقبال اپنے گھر کے اصول سے اپنے فتوے پر دلیل نہ دے کر کے نبی علیہ السلام کا مخالف اور دشمن ثابت ہوا. ابھی تو میں نے جال حق سے ثابت کیا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت اللہ کے نبی کے شان کی مخالفت کرتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ان کے یہاں قرآن نبی اللہ کی شان کی مخالفت کرے، شان خداوندی کی مخالفت کرے، تو یہ نبی علیہ السلام کا مخالف دشمن کیوں نہیں ہوگا ظفر اقبال؟ میں نے ثابت کر دیا. سامعین میں نے حوالہ دیا، ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی تک بک رہا ہے. تو سامعین میں نے دلیل دیا ہے، چلا رہا ہے دیکھو. سامعین میں نے دلیل دیا تھا، اس نے کہا تم نے دیوبند کو نبی علیہ استاد مانا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے اس کا اعلیٰ حضرت کے متعلق سیرت امام احمد رضا عبد الحکیم اختر اس نے لکھا ہے، کانپوری، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 12 پر کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے. میں حوالہ دیا. دیکھیں سامعین، اب یہ خود اٹار سے بھاگ رہا ہو، کہاں بھاگ رہا ہو، اور میں اس کے جملے اور اعتراض پر دلیل دے رہا ہوں، مجھے بول رہا ہے تو بھاگ رہا ہے. دیکھو ابھی تک بک رہا ہے سامعین. دیکھ. ہاں اب جواب دوں میں نے اشار کا بھی دہرا رہا ہے. اب میں جواب دوں ہاں موضوع نہیں بدلوں گا میں. جواب دوں. یہاں مجھ سے مناظرہ مجھ سے اور ظفر اقبال سے ہو رہا ہے، نہ کہ ظفر اقبال سے اور مولانا محمد نظر محمد صاحب سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے جواب کی ذمہ داری میں ہوں. خاموش ہو. دیکھو پھر بول دینے لگا، پھر میں ریکارڈنگ بند کر دوں میں. سامنے ابھی تک چلا رہا ہے. جب اس کو میں نے کہا کہ تو جواب دے، دلیل پیش کر، چیخنے سے کوئی فتح حاصل نہیں کرتا، یا چیخنے سے مد مقابل کی شکست نہیں ہوتی، دلائل سے ہوتی ہے، دلائل سے فتح و شکست ہوتی ہے. تو اس سے میں کئی مرتبہ سوال کیا کہ دلیل پیش کر تو کہ خطیئتی کے ترجمے پر دو کسی تمہارے مولویوں نے ہماری کتاب چھوڑ دے، تو اپنے گھر سے ثابت کر، تمہارے کسی اکابر نے حضرت تھانوی تعالیٰ کے ترجمے پر کوئی فتویٰ لگایا ہے. تو دلیل نہیں، ابھی تک نہیں دے رہا ہے. تو میں نے نور العرفان نے ثابت کیا کہ نبی کا مخالف نہ نبی کا دشمن ہمیشہ بے سند بے دلیل ہی ہانکا کرتا ہے. تو ظفر اقبال دلیل نہ دے کر کے نبی علیہ السلام کو دشمن مخالف ثابت ہو گیا، بغیر دلیل کے ہانکتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اس کا حکیم الامت کہہ رہا ہے. تو سامعین علی اصغر جو ہے دلائل سے بات کرتا ہے، اس نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. اس کا الامن الاولیٰ کے اندر لکھا ہوا ہے، الامن الاولیٰ کے اندر، کہ شاید اس لیے کہ وہ کسی کے شاگرد نہ تھے، وہ تلمیذ رحمان تھے، مگر نعت گو شعراء میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. یعنی کیا تھا؟ وہ اللہ کا شاگرد تھا. ارے عقیدہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کا استاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نبی علیہ السلام کوئی استاد نہیں ہے۔ آگے میں دے رہا ہوں، ایک حوالہ دے رہا ہوں، سامنے دیکھیں، یہ حوالہ دے رہا ہوں مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، بغیر دلیل کے بھاری ہو جائے گا۔ ابراہیم کو غلط کار کہنا کفر نہیں ہے معاذ اللہ۔ کیا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط کار کہو گے، بدچلن کہو گے؟ ہاں تم کہو گے، تم کیوں نہیں؟ ارے پانی پی لے، پانی پی لے۔ پوری سنو، جواب دوں اب جواب دوں۔ سامعین، اس نے سوال کیا ہے کہ علی اصغر سے پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام کی توہین کفر کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ غلط کار کہنا کفر کیوں نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی غلطی تھی؟ تو میں تو وہی سوال کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کو ملامت زدہ اور لعنت کی اور نعوذ باللہ من ذالک، جن پر اللہ کی پھٹکار مانا جا رہا ہے، یہ توہین کیوں نہیں ہے؟ تمہارے نزدیک نبی علیہ السلام کی کون سی غلطی تھی؟ کیا تم جواب دو گے؟ نہیں دو گے۔ سامعین دیکھیں، گفتگو کتنی ہوئی؟ تقریباً 2 گھنٹے کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس نے صرف مجھے بولنے دیا ہے کتنا؟ شاید 1 گھنٹہ نہیں، 45-40 منٹ تک مجھے دونوں گفتگو ہوئی ہے شرائط طے کر کے۔ اس کے بعد جب پھنسا ہے، اس نے دلائل دیکھ لیا، کئی دلائل میں نے بھیجی ہے، ایک ساتھ میں 4 دلائل بھیجے تھے، وہ دیکھ لیا، بول رہا ہے بار بار دلائل بھیج رہا ہے، ادھر دلائل بھیج رہا ہے۔ میں نے کہا جو جملہ تو بک رہا ہے وہی جملہ پر میں جواب دے رہا ہوں، میں باہر نہیں جا رہا ہوں، باہر خود بھاگ رہا ہے۔ سامعین، تقریباً 1 گھنٹہ 15 منٹ تک وہ بک بک کرتا رہا، مجھے بالکل بولنے نہیں دیا۔ سامعین، آپ نے سنا ہوگا، آپ سن لینا، یا سنا ہوگا آپ نے کہ کس طرح اس کے اندر بخلاہٹ طاری تھی، علی اصغر جو دلائل دے رہا تھا اتنا خوف طاری تھا۔ ابھی تک اس نے جاء الحق کا جواب نہیں دیا اور قدر الایمان کا جواب نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ تم تمام دیوبندیوں کو تمہارے قبر کافر مانتا ہوں۔ میں نے کتاب جو ہے راہ و رسم منزل کتاب کا نام ہے، یہ علامہ پیر سید نصر گولڑوی کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرو کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک قرار دیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ خود اپنے گھر کے اصول سے خود کافر ہو گیا، یا پھر اپنے پیر مہر صاحب کو کافر کہے یہ کہ انہوں نے دیوبندی کو کافر نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ مولوی حکیم صاحب جو ہے تمہارے مناظر سن کر کے دیوبندی سے بریلوی بن گئے۔ اس کا مجدد کہتا ہے کہ وہابی کبھی بھی جو ہے بریلوی نہیں بنے گا، ثم لا يعودون، اللہ کا فیصلہ اور وعدہ آ چکا ہے، یعنی اللہ سے پھر مہر لگا دیا ہو، فیصلہ کر دیا ہو، اللہ اپنے وعدہ خلافی کرے تو پھر تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم جھوٹ مان رہا، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی دیوبندی مسلمان بریلوی نہیں بن سکتا۔ تو خیر، اور یہ میں نے جعل کی آیت پہ ید اللہ فوق ایدیہم مثل نوری کمشکات، بظاہر شان خداوندی خلاف، اس کا جواب اس نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول کو ملامت زدہ کا اس کا جواب نہیں، بولے بعد میں دوں گا۔ میں نے اس کے ہر سوال کا جواب دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئی شرائط توڑی اس نے، خود مجھے وہابی کہا، گھر کے اصول سے وہابی ثابت ہوا، اس کا مجدد وہابی ہے، اس کا جواب نہیں دیا، وہ اس پر چھونے کی ہمت نہیں کی۔ اور میں نے یہ بھی اصول پیش کیا کہ مکار ایسا مکال دجار دھوکہ باز ہے کہ مسلم اصولوں کا خون کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، بے حیا بے شرم ثابت ہو اپنے گھر سے۔ خواب کے متعلق اس نے کہا، تو ایک خواب پر جو اردو سیکھنے کے متعلق کہا، جہان مفتی اعظم اس کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے خواب کوئی حقیقت نہیں ہے، ذہنی خلل کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے خواب کا کوئی اعتبار نہیں، بات آئی گئی سر سے گزر گئی، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ خواب پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کا ایک کتاب ہے خواب پر اعتراض کرنا جہالت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک کہتا ہے تم نے نبی علیہ السلام کو شاگرد بنایا، تم تو جبرائیل علیہ السلام کو شاگرد بنایا۔ میں نے حوالہ دیا ہے، اس کی مجدد کی کتاب ہے 10 عقیدے، اس کے مجدد کی کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے جبرائیل علیہ السلام من وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہیں۔ استغفر اللہ، نبی علیہ السلام کا استاد کس کو؟ جبرائیل علیہ السلام کو کہا، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، تمہاری دھجیہ اور سامعین میں نے پہلے حوالہ بھیج دیا، اس لیے وہ اس کی عقل جو ہے چکرا اٹھی اور بیچارہ پریشان ہو گیا، اس لیے اس کی عافیت اسی میں سمجھا اس نے کہ وہ مجھے بولنے نہ دے۔ آخر سامعین فون کاٹ کے بھاگ گیا، وہ مجھے بولنے نہیں دیا، آخر تک فون کاٹ کے بھاگ گیا سامعین۔ ہیلو، نہیں، فون کاٹ دیا، فون کاٹ دیا۔ اتنے دلائل دیے میں نے، 1 2 اور ابھی تک سامعین ایک دوسری بات یہ ہے، تو وہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ خطیئتی میں غلط کار کہا ہے، تو اس میں گستاخی، تو میں نے کہا گستاخی تم ثابت کرو نا، اس ترجمے پر کس نے گستاخی کا فتویٰ دیا ہے کہ طلاق کے متعلق، میں طلاق کا جو قرآن میں ثابت ہے،
تو اس ترجمے کے ساتھ کسی نے گستاخ کا فتویٰ دیا ہے تو دلیل دو. دلیل نہیں دے تو میں نے اس کی کتاب نور العرفان سے میں نے حوالہ دیا کہ یعنی نبی کا مخالف ہمیشہ بے سندی بے دلیل بات کرتا ہے، ہانکا کرتا ہے، تو یہ نبی کا دشمن ثابت ہو گیا ہے. یہ بات کرے گا. میں کئی مرتبہ فون لگایا اس نے، یہ جاہل ہے، یہ سنتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے فون نہیں اٹھایا. تو سامعین نئے نئے نمبر سے فون کرتا ہے اور بولتا ہے فون کاٹ رہا ہے تو کب جواب دے گا؟ جب اسی ترجمے کے وصول سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پر فتوی کفر لگائے گا تو تیرے پاس دلیل نہیں ہے، تو تیرا مجدد پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگے گا؟ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، تیرے وصول کو تیرے مجدد پر فٹ کر رہا ہوں میں. یہ غلطی تیری ہے، تو نے یہ جرأت کی اکابر علماء دیوبند پر، پھر تیرا مجدد کیسے بچے گا؟ جہاں فتح قدہ معلومہ محصورہ کہا گیا، ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا، تو ملامت یعنی لعنت کیا ہوا، استغفر اللہ معاذ اللہ. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے دور ہیں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. اتنا بڑا کفریہ شرکیہ عقیدہ ہے، گستاخی ہے، تو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا. میں نے بعد میں جواب دوں. کیسے بعد میں جواب دیا؟ ابھی دے نا. میں تو تیرے ہر سوال کا جواب دے دیا، لیکن وہ میرے سوال کسی کا جواب نہیں دیا. بھاگا فون کاٹ کے مردود.